اب آتے ساتھ ہی پہلی چیز جس کا تقاضا کیا جاتا ہے وہ وائی فائی کا پاسورڈ دے دیں. وائی فائی کا پاسورڈ. یعنی کیوں آپ کو چاہیے؟ آپ مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں. اب آپ شیشے کا گھر بنائیں گے اور بچہ بال سے کھیلے گا تو آپ کو برا لگے گا. اب مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ اس بال کے ساتھ ہے جس سے بچہ کھیل رہا ہے، یا اس گھر کے ساتھ ہے جو آپ نے بنایا ہوا ہے؟ ہر جگہ شیشے کا سامان رکھا ہوا ہے. بچہ تھوڑی دیر لیٹ سو رہا ہے تو اس کو ڈانٹ کے سلاؤ. بچہ یہ چیز کھا نہیں رہا ہے تو اس کو ڈانٹو. تربیہ ڈسکشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، پوڈ کاسٹ تربیت کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے علم میں ہے کہ تربیت جو ہے وہ ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے اور اس میں بہت سارے عوامل شامل ہوتے ہیں. مخصوصاً جب تربیت اولاد یا تربیت فرزندان کی بات کی جائے، جیسے گھر کا ماحول ہے، والدین ہیں، اسکول مدرسہ ہے یا مسجد ہے، یا اسی طرح ذرائع ابلاغ جو ہیں جیسے ماس کمیونیکیشن میڈیا ہو گیا یا سوشل میڈیا ہو گیا. یہ تمام فیکٹرز جو ہیں وہ تربیت اولاد کے اندر کارآمد ثابت ہوتے ہیں، مؤثر ثابت ہوتے ہیں. تو اب چونکہ موضوع کافی وسیع ہے اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے تو ہم نے اس کو ڈیسائیڈ یہ کیا کہ اس موضوع کو بریک کیا جائے، اور عنوان یہ رہے ہماری ڈسکشن کا کہ پہلے 60 سالوں میں یعنی ابتدائی 60 سالوں میں بچے کی کس طرح تربیت کی جائے. تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خود بندہ عباس بادامی، اور ساتھ میرے تشریف فرما ہیں مولانا سید قاسم ادیسی صاحب. کیسے ہیں سید؟ آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، سلامت ہیں آپ، خیر وفیت سے ہیں انشاءاللہ. سید، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اب یہ ایک جو پروگرام ہے تربیت کے حوالے سے، اور ہماری جو ڈسکشن رہے گی وہ تربیت اولاد کے اوپر، جی بالکل، پہلے 60 سال کے اوپر، کہ پہلے 60 سال میں بچوں کی کس طرح تربیت ہونی چاہیے. اس حوالے سے کچھ سوالات ہیں جو یہ فرج میڈیا والوں نے ہمارے لیے تیار کیے ہیں. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو چل کے دیکھتے ہیں، ضرور ایک ایک کر کے سوالات لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا سوالات ہیں. بہت شکریہ. جی تو پہلا سوال دیجیے. چھوٹے بچے بہت شرارتیں کرتے ہیں، کیا انہیں مارنا یا ڈانٹنا صحیح ہے؟ جی، یہ سوال ایک تو سوال بہت بہترین سوال ہے. اصل میں اس میں شاید یہ بھی ایک چیز اگر آپ ایڈ کرتے ہیں کہ شرارت کا مطلب کیا ہے. جی، شرارت یعنی کیا؟ ہاں، آپ جس چیز کو شرارت سمجھ رہے ہیں، کیا وہ اس پہ تو آئیں گے کہ ڈانٹ سکتے ہیں یا ڈانٹ نہیں سکتے ہیں. تو خود شرارت ہے کیا جس چیز کو آپ شرارت سمجھ رہے ہیں؟ شاید میرا خیال ہے کہ سوال کرنے والے کے ذہن میں شاید یہ سوال ہو کہ شرارت یعنی دیکھیں نا، آپ نے بچے ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں. ابھی ان کے بچے بھاگتے ہیں، ان کی ماں ان کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے. اب بچے کرسی کے اوپر بیٹھ گئے، ماں پیچھے بھاگ رہی ہے، کرسی ادھر پھینکی، خود ادھر چلے گئے، جو چیزیں سیٹ کر دیں اب اس کو یہ شرارت کہہ رہے ہیں، جبکہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس کے بالکل برعکس ہے. جی، یہ شرارت نہیں ہے بلکہ یہ اس کا رشد ہو رہا ہے. ہاں، یہ اس کی جو جسمانی تربیت ہو رہی ہے، بلکہ حتیٰ کہ اس کی روحانی تربیت بھی ہو رہی ہے. دیکھیں، چونکہ پہلے 7 سال ہیں تو ایک ہمارے پاس روایت ہے، جو کہ روایت بہت مشہور روایت بھی ہے، جی جی، جس کو وسائل الشیعہ میں شیخ الرعاملی نے بھی نقل کیا. اب آپ اس روایت کو جب دیکھیں گے تو، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات تربیت اولاد کی، حتیٰ کہ 400 تک روایتیں ہیں ہمارے پاس. وہ جو احکام اولاد کے باب احکام میں، اولاد کے باب میں 435 ہیں، اس سے بھی زیادہ کچھ روایتیں. جی جی. تو ان روایات کے تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ جو ایک روایت ہے کہ الولد سید 7 سنین، الولد سید، جی، و عبد 7 سنین، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا فرمایا ہے کہ بچہ جو ہے وہ وزیر ہے، وہ وزیر 7 سنین. اب دیکھیں، امام نے خود اس کو 3 مراحل میں بیان کیا ہے. جی جی جی، کہ پہلے جو 7 سال ہیں وہ بچہ سید اور سردار ہے، آقا ہے. اس کا اکثر معنی جو ہے وہ بادشاہ بھی کرتے ہیں. اچھا، یہ حدیث تو بیان کی جاتی ہے ممبر سے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بلاخر ایک حدیث کا ایک حق ہوتا ہے، اس کی ایک تفسیر ہوتی ہے، وہ اس طرح بیان نہیں کی جاتی ہے. حق ادا شاید نہیں ہو پاتا ہے، شاید وقت کم ہوتا ہے. خطیب کے بعد ممبر پہ جو بات ہوتی ہے، ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ اب یہ جو اب یہ دیکھیں، اب ہم کیونکہ ہمارا پہلا ہے کہ
امام نے فرمایا کہ بچہ جو ہے وہ پہلے 7 سال یعنی ولادت سے لے کر 7 سال تک جب اس کے مکمل ہوتے ہیں تو یہ بچہ آپ کا سردار ہے، آپ کا آقا ہے، جی آپ کے لیے اگر آپ اس کا معنی کریں آپ کا بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ یا آقا اور سردار کے ساتھ آپ نے کیسے تعلق رکھنا ہے؟ یہ جو ان کا سوال تھا کہ آیا ڈانٹ سکتے ہیں یا نہیں، پہلی تو بات ہم نے کی کہ شرارت، جس کو آپ شرارت کر رہے ہیں وہ شرارت ہے بھی یا نہیں، جی یعنی شرارت کو نیگیٹو معنی میں لیا جا رہا ہے۔ معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ مثلا بچہ کپڑے گندے کر دے گا، یہ شرارت ہے، لہٰذا اس کو ڈانٹ کے ڈپٹ کے چلو۔ بچہ تھوڑی دیر لیٹ سو رہا ہے تو اس کو ڈانٹ کے سلاؤ۔ بچہ یہ چیز کھا نہیں رہا ہے تو اس کو ڈانٹو۔ یہ ڈانٹنا اصلا بالکل آپ ڈانٹ سکتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ مارنا، یہ ساری چیزیں سید کے باب میں آئیں گی، یہ ساری سید ان 7 سنین۔ جی جی، کیونکہ اس کے بعد پھر اس کے اوپر تھوڑی سی سختی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد والے جو 7 سال ہیں جی تھوڑی سی سختی شروع ہو جاتی ہے۔ شاید اسی میں ہم کچھ بیان لیکن پہلے 7 سال جی ہمارا جی، موضوع پہلے 7 سال ہے، کیونکہ موضوع پہلا اس میں 7 سال بچہ ہے، شرارت کرتا ہے، بچہ شرارت سید کرتا ہے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ بولتے شرارت ہے یا نہیں، ایک مسئلہ، ایک مسئلہ ہے، دوسرا روایت کہہ رہی ہے کہ یہ تو سید ہے، تو اب یہ کیا سید کریں ہے اس کے اور ساتھ؟ سردار ہے، لہٰذا آپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتے ہیں، آپ اس کو مار نہیں سکتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگلا سوال تو یہی ہوگا کہ آپ کریں کیا؟ تو آپ نے اس کو پیار اور محبت کے ساتھ آپ نے اس سے چاہے منع ہی کرنا ہے اس کام سے، جس کام سے، اور وہ بھی ان کاموں میں کہ جن کاموں سے اس کو نقصان ہو رہا ہو۔ جی جی جی، ایسا نہیں ہے کہ ہر کام میں وہ ادھر سے ادھر چھلانگ لگائی اس نے تو لہٰذا آپ ڈانٹنا شروع کر دیں۔ ہاں یہ وہی شرارت کے معنی میں آ گیا۔ اب بچہ کرسی اٹھا کے پھینک رہا ہے مثلا، جی جی، یا بچہ جو ہے وہ بال سے ادھر ادھر کھیل رہا ہے، ہاں اب آپ نے مثلا کرسی آپ پھینک کہہ رہے رہا ہیں ہے، شرارت ہے یہ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں شرارت ہے۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا تو آپ نے اس کو سمجھانا کیسے ہے؟ یہ مہم ہے آپ کے لیے۔ لیکن ڈانٹ نہیں سکتے، ڈانٹ نہیں سکتے، مار بھی نہیں سکتے۔ آپ نے اسے پیار کرنا ہے کہ بیٹا یہ ایسے نہیں کرنا ہے، آپ نے اس طرح کریں۔ اچھا یا تنبیہ کر لی، بچے کا ہاتھ کھینچ لیا کہ بھئی یہاں نہیں جاؤ، یہاں جاؤ، ایسی کوئی بھی چیز نہ ہو کہ جو بچے کے ذہنی طور پہ اس کے تناؤ کا باعث بنے، یعنی اس کو، کیونکہ سید ہے۔ سید ہے، سردار ہے آپ کے لیے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہو کہ آپ اسے ڈانٹو، اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچو، یا مہمانوں کے ساتھ سامنے اس کی انسلٹ کرو، یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے بچہ کیونکہ رشد کی حالت میں ہے، جی، یہ جو سید ہے، یہ سردار جو ہے آپ کا، یہ رشد کی حالت میں، اب اس کو رشد کرنا ہے، اس کا باڈی بھی رشد کر رہی ہے، اس کا دماغ بھی رشد کر رہا ہے۔ جسمانی اب روحانی جو دونوں۔ جتنا اس کے اوپر پریشر آئے گا، کیونکہ ڈانٹ کے نتیجے میں ہمیشہ پریشر آتا ہے، صحیح ہے، آپ نے کسی بھی صورت میں اس کے اوپر پریشر کریٹ نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پریشر نہیں آنا چاہیے اس کے اوپر کہ میں یہ کام کروں گا مجھے ڈانٹ پڑے گی، میں یہ کام کروں گا مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ تو وہ بہت سارے صحیح کام جو صحیح شرارتیں ہیں جو اس کے رشد کا باعث بنتی ہیں، ان سے بھی وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو اب سمجھائیں کس طرح بچے جی، کو تو اب استدلال، منطقی استدلال پیش کریں؟ بالکل بھی منطقی اس اللہ آپ بچے کے ساتھ تو پیش اچھا نہیں یہ کر بھی نہ سکتے کریں تو ہیں، پھر یہ کیا مسئلہ کریں؟ یہی ہے۔ اب دیکھیں نا، اب آپ یہ کہیں کہ آپ پہلے دیکھیں جی آپ جی کہنا ہے کہ مار بھی نہیں سکتے، ڈانٹ بھی نہیں سکتے، اس کو منطقی استدلال بھی نہیں ہے، تو اصل یہ کیا وہ یہ جو تربیت کا یہ پہلو ہے، ذرا اس کو واضح کریں نا۔ اب یہ بچہ مستی بھی کر رہا ہے، جی جی ہمیں لگ رہا ہے مستی ہے، آپ کہیں مستی نہیں ہے، ایک بات یہ ہو گئی، میں ڈانٹ بھی نہیں سکتا، میں اسے مار بھی نہیں سکتا، منطقی استدلال بھی پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ بچے کے اندر وہ منطق تو نہیں ہے کہ ہم اس سے سگرا اور کبرا یا 2 2 4 کا حساب کر کے سمجھائیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا اور اس طرح نہیں کرو گے تو یہ نہیں ہوگا، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ جی جی، تو اب اب اس کے پھر کئی تو ایک ہی طریقے ہو رستہ سکتے ہیں۔ بچا نا، کیا اس رستہ؟ کے دو طریقے، ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے یا یہ بری شرارت ہے، نیگیٹو ہے، اب یہ بری شرارت ہے تو ایک کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو پیار کے ساتھ اس سے بات کریں، پیار کے ساتھ، بہلائیں جو اسے۔ بچے کی بہلائیں اس کو پیار کے ساتھ۔ دوسرا کام کیا ہے کہ آپ اس سے بہتر چیز اس کے لیے پرووائڈ کریں، اس کو دیں کہ بچہ اگر چیئر کو اٹھا کے ادھر پھینک رہا ہے تو اس کی جگہ پہ آپ اس کو ایک اچھا کھلونا دے کے دیں جس سے اس کا رشد ہو، اس کی تربیت ہو، تاکہ وہ بری جو اس نے کام کیا ہے اس سے بھی بچے اور ایک اچھی ایکٹیویٹی کی طرف بھی وہ آئے، ٹھیک ہے، اور بری بھی وہ چیز جو آپ کو بری لگ رہی ہے، جو ہو آپ سکتا کو ہے بری، وہ ضروری ہو۔ نہیں ہے کہ وہ بھی بری ہو، لہٰذا لیکن سید یعنی ہمیں تو دیکھیں، مجھے اس طرح یہ بات سمجھ آتی ہے، آپ نے ویسے بہت اچھی طرح بیان کیا کہ جب امام کہہ رہے ہیں کہ سید ہے، جی جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سید و سردار ہے، بلا کے چونکہ اس زمانے کے حساب سے مثال دی گئی ہے جو آج بھی صدق آئے گی کہ ہم دیکھیں کہ سید و سردار کیا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بھی قبائل کا نظام تھا، سید ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے۔ سردار اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے، لوگ اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کو مار نہیں سکتے، اس کو ڈانٹ نہیں سکتے،
وہ اپنی مرضی کے کام انجام دیتا ہے. ہاں اس کو سمجھا سکتے ہیں, بہلا سکتے ہیں کہ آپ یوں کام نہ کریں, یوں فائدے میں ہمارے لیے, یوں نہیں ہے, جس حد تک بھی وہ مان جائے. کیونکہ ابھی آگے روایتیں بھی اور بھی آئیں گی انشاءاللہ, ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے. اگر سوال ہوا تو ٹھیک ہے, نہ بھی ہوا تو ہم اس کو یہ بیان جو آپ کریں نے گے. بات کیا ابھی کہ سید اور سردار ہے, یا اس کا معنی جو بادشاہ کرتے ہیں, تو کیا بادشاہ کو ہر کام کرنے دیا جاتا ہے؟ نہیں ہو کرنے سکتا. نہیں دیا جاتا, لیکن اس کو کیسے سمجھاتا ہے وزیر؟ یہ ایک مہم ہے, یہ جو اس کا وزیر ہوتا ہے, جو اس کے کام کرنے والے ہوتے ہیں, وہ کیسے اس کو سمجھاتے ہیں؟ یہ تو پھر خود کیا اس بات کو جائے گی والدین کی تربیت کے اوپر, ظاہر سی بات کہ ہے. بلاخر ان کی اتنی تربیت ہوئی بھی ہونی چاہیے کہ ایک بچہ ہے تو اس کو سمجھا سکیں. تو اگر اور کوئی عرائض نہیں ہے تو اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اور کوئی اگر. یعنی یہ اس کا پاس ہمارے صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ پہلے جو 7 سال ہیں, بچے کو کسی صورت میں بھی آپ نے پریشر نہیں آنا چاہیے. پریشر نہیں آنا چاہیے. کبھی بھی بچہ کوئی بھی شرارت کرتا ہے, وہ صحیح ہے یا غلط ہے جو آپ کی نظر میں ہے, وہ شرارت کو اس وجہ سے نہ چھوڑے کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی. ٹھیک ہے, ڈانٹ نہیں ہونی چاہیے. ڈانٹ آپ ڈانٹ نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. یہ رشد میں بہت زیادہ ماننے ہوگا یہ چیز, کہ اگر بچے میں دماغ میں یہ چیز صرف چلی گئی کہ آپ نے, اب میں نے اگر اس کپ کو اٹھا کے ادھر پھینک دیا یا یہ ٹوٹ گیا مجھ سے تو مجھے ڈانٹ پڑے گی, یہ چیز تو یہ کبھی بھی یہ سیکھ ہی نہیں پاتا ہے کہ اس کو ادھر سے میں نے سفرے سے یا کسی بھی جگہ سے اٹھا کے کچن میں کیسے پہنچانا. صحیح ہو گیا. تو اگر خدا نخواستہ یہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اس سے بچے سے, تو لہٰذا آپ نے اب اس کو ڈانٹنا نہیں ہے. صحیح ہے. حتیٰ کہ آپ اسی میں تربیت میں آپ اس کو سکھا سکتے ہیں کہ بیٹا اس کو کیسے آپ نے اب جمع کیسے کرنا ہے. جی جی جی. پیار اور محبت, زبان بچے کے ساتھ 7 سال کا جو تک بچہ ہے اس کو صرف اور صرف زبان پیار اور محبت کی, جو ہمیں روایات سے, دوسری روایات بھی اور اس روایت سے بھی. بلکہ مجھے ایک سید وہ ایک بات بھی یاد آ گئی, استاد ہمارے بتا رہے تھے, استاد چونکہ خود بھی فقہ تربیتی پہ کام کرتے ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے آگے پوچھا کہ بھائی والدین آگے پوچھتے رہتے ہیں اکثر کہ بھائی بچہ مستی کر رہا ہے تو اس کو کتنی دفعہ ڈانٹ سکتے ہیں یا مار سکتے ہیں, دن میں 2-3 بار. تو استاد نے کہا نہیں 2-3 بار تو نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا مہینے میں 1 بار 2 بار. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو مثال لے کے سمجھایا کہ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, بچے کی تربیت کا جو ایک پہلو ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں, کوئی مشین چلا رہے ہیں, جی جی, کوئی آپ ہوائی جہاز چلا رہے ہیں, یا آپ ٹرک چلا رہے ہیں مثلا, آپ ڈرائیور ہیں. اب ڈرائیور آگے پوچھے کہ بھائی مجھے کتنی دفعہ ایکسیڈنٹ کرنے کی اجازت ہے, دن میں 2-3 بار یا مہینے میں 1 بار, تو آپ اس کو کہیں نہیں, اصل آپ کو اجازت ہی نہیں ہے ایکسیڈنٹ کرنے کی, بالکل بھی اجازت نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ ڈانٹ کا بھی اور مار پیٹ کا بھی تعلق یہی, آپ کو اصلاً اجازت نہیں ہے, اور جو بھی آپ اگر یہ کام کرتے ہیں تو اس کی ذمہ دار آپ خود ہیں. پھر جی ایسے ہی. ٹھیک ہے, چلتے ہیں پھر اگلے سوال کی طرف, تو دیکھتے ہیں اور کوئی اگر سوال. بچے ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں اور کسی کام میں دل نہیں لگاتے, اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ ایک سوال ہے سید. بچے ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں. جی جی. اب دیکھیں ہم اس میں بتاتے ہیں, لوگ فون بھی کرتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں والدین. اگر آپ کا بچہ کھیل رہا ہے, ہم دیکھیں انہیں ایک جملے کے اندر یہ بات بتاتے ہیں, اگر آپ کا بچہ کھیل رہا ہے اور ہر وقت کھیل رہا ہے اور کسی اور کام میں دل نہیں لگا رہا, تو آپ سمجھیں آپ کا بچہ نارمل ہے. یعنی یہ تو اس کے نارمل ہونے کی نشانی ہے. بہرحال آپ نے بھی اشارہ کیا, مشکل یہی ہے کہ ہم تربیت کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہے ہیں. ہم بچے کو اپنے جیسا بنانا چاہ رہے ہیں, یا ہمارے ذہن میں کچھ اور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سوالات آتے ہیں. بچہ اگر کھیل رہا ہے تو بچہ آپ سمجھیں بالکل نارمل ہے. بلکہ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی میرا بچہ کچھ کھیل نہیں رہا, ہر وقت بیٹھا رہتا ہے, ہر وقت موبائل دیکھ رہا ہے, ہر وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ سوال ہو تو پھر اس کا جواب دیا جائے کہ بھائی یہ مشکل کہاں سے آئی, اور انشاءاللہ اگر اس پہ بات ہوگی تو یہ بھی کریں گے. تو بچہ کھیل رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. اب ہو سکتا ہے آپ مجھ سے کہیں کہ بھائی یہ آپ نے کیسے کہہ دیا, تو روایات کے اندر رہی ہے. روایات میں ہمارے پاس ہے امہل صبیہ کا حتی یاتی لہو 6 سنین, 6 سال تک کا بچہ جب تک ہو جائے. اس روایت میں 6 سال ہیں, اور بھی روایتیں وہ بھی بیان کرتا ہوں میں. بچہ جب تک 6 سال کا نہ ہو جائے, امہل صبیہ کا, اپنے بچوں کو چھوڑ دو. سید آپ کو تو معلوم ہے, یہ بچوں کو چھوڑ دو یعنی آزاد ہے, آپ نے اس کے پیچھے نہیں جانا ہے. بچہ کیا کر رہا ہے, کب سوئے گا, کب جاگے گا, یعنی یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے شروع کے 7 سال میں. اب یہ جو والدین لگے ہوتے ہیں نا بچے کے پیچھے کہ بھائی ابھی سونے کا ٹائم ہو گیا سو جاؤ, ابھی جاگنے کا ٹائم ہو جائے جاگ جاؤ, وقت پہ ناشتہ نہیں کرا, وقت پہ کھانا نہیں کھا رہا, یعنی یہ آپ کا مسئلہ ہی نہیں. جب بھوک لگے گی کھانا کھا لے گا, جب دل ہوگا کھیلے گا, جب دل نہیں ہوگا آ کے سو جائے گا. یعنی آپ اپنے بچے کی زندگی میں نظم ایجاد کرنے کی کوشش نہ کریں. مخصوص نہیں, یہ 7 سالوں کی بات ہو رہی ہے. بچے کی زندگی میں نظم ایجاد نہ کریں. اس کی زندگی کا نظم ہی اسی بے نظمی میں ہے جسے آپ بے نظمی سمجھتے ہیں. یعنی وہ نظم نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے اس کی فطرت میں ہے.
اب دیکھیں جب امام کہتے ہیں نا کہ امہل سبیہ بچے کو چھوڑ دو، اس کا مطلب اس کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں آزاد رہوں 7 سال تک. اب اس کی فطرت کہتی ہے کہ مجھے آزاد رہنا ہے، امام نے آپ کو حکم تشریع دے دیا کہ آپ اسے آزاد چھوڑ دیں. اب آپ کہیں کہ نہیں میں اس تشریع پر عمل نہ کروں، اگر تشریع پر عمل نہیں کریں گے تو مشکلات پیش آئیں گی آپ کے لیے. تو بچے کو کھیلنے دیں، آزاد ہو. ایک اور روایت میں امام فرماتے ہیں دع ابنک یلعب 7 سنین، 7 سال، یعنی اب اس کے اندر ایک قید بھی آ گئی. چھوڑ دو اپنے بچے کو کھیلنے کے لیے، یلعب 7 سنین، 7 سال تک، 7 سال تک اسے کھیلنے دو. جو چاہتا ہے یہ اپنا انجام دیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بھائی بچہ فٹ بال سے کھیلنا چاہتا ہے کھیلے، بال سے کھیلنا چاہتا ہے بال سے کھیلے، کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے کرکٹ کھیلے، ہاکی کھیلے. بھائی جو کھیلنا چاہتا ہے آپ اسے کھیلنے دیں، بلکہ آپ اس کے لیے ماحول فراہم کریں، کھیل کا ماحول فراہم کریں. آپ اس کے لیے جگہ فراہم کریں کہ بھائی کہاں کھیل سکتا ہے تاکہ وہ بیچارہ کھیل سکے. اب آپ شیشے کا گھر بنائیں گے اور بچہ بال سے کھیلے گا تو آپ کو برا لگے گا. اب مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ اس بال کے ساتھ ہے جس سے بچہ کھیل رہا ہے، یا اس گھر کے ساتھ ہے جو آپ نے بنایا ہوا ہے؟ ہر جگہ شیشے کا سامان رکھا ہوا ہے، لائٹیں لگی ہوئی، ٹوٹ جائے گی تو کیا ہوگا، کک مارے گا تو یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، گھر میں کھیل نہیں سکتا. نیچے بیٹھیں، امنیت نہیں ہے، سیکورٹی کے مسائل ہیں، بچہ باہر کھیل نہیں سکتا. تو بھائی بچہ کیا کرے؟ جب بچہ کچھ کر نہیں سکتا، آپ نے اس کو موبائل میں ٹیلی ویژن میں لگا دیا. اس پہ خیر بات کریں گے، لیکن خیال کریں اس چیز کا، بچے کو کھیلنے دیں، ماحول فراہم کریں، اس کی کھیلنے کے لیے اسباب بازی فراہم کریں، کھیلنے کے لیے جو ٹوائز ہوتے ہیں اس کو دیں لا کے کہ بھائی تم یہ کھیلو. اور اس میں بھی جو آپ نے بات کی کہ سید ہے اور دوسرا اس کے رشد کے لیے ضروری ہے، یہاں پہ بورڈ گیمز اور کارڈ گیمز کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کا دھیان رکھیں. ایسا نہیں آپ اس کو بورڈ گیمز لا کے دے دیں کہ وہ بیٹھ کے کھیلتا رہے، یا کارڈ گیمز لا کے دے دیں کہ بھائی چلے کھیل بھی رہے اور ہماری بھی جان چھوٹی ہے. ایسا نہیں ہے. اس کی رشد کی عمر ہے، اسے بھاگنے والا گیم، دوڑنے والا گیم، یہ گیمز کی ضرورت ہے. پر اصل میں یہ ذمہ داری جو ہے یہ ساری والدین کے اوپر ہے، والدین کے اوپر ہے، کیونکہ یہ تو بچہ ہے، خود بچہ ہے، یعنی اس کا یہ اچھے برے کو اس طرح نہیں سمجھ رہا ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں. تو بس اس کو ایسی چیزوں کی طرف آپ نے راغب کرنا ہے، ایسے کھیلوں کی طرف آپ نے اس کو راغب کرنا ہے کہ جو کھیل اس کی تربیت کا باعث بنے. جی جی جی، کھیل ہی اصل تربیت اصل یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، کیونکہ جسمانی طور پہ وہ کبھی ہو رہا ہے اور رشد بھی کر رہا ہے روحانی طور پہ بھی. کیونکہ آپ اس کو روک نہیں رہے. دیکھیں جو والدین بچوں کو روکتے نہیں ہیں نا، بچے کے اندر بھی فطرتاً ان کے لیے زیادہ عزت اور احترام آتی ہے. یہ ایک سنگل لائنر ہے ہمارے پاس. جب آپ بچوں کو ہر جگہ روکیں گے تو بچے کے اندر آپ کے لیے وہ احترام اور محبت قائم ہی نہیں ہوگی کہ جو ضروری ہے قائم کرنا ان 7 سالوں میں. بس روکنا بعض چیزوں میں تو ہے ایسے کہ یعنی ان سے روکنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، بچہ آگ میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو تو روکتے ہی ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک ایسا عقلی مسئلہ ہے، ہر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے. اول تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بچے کو آزاد چھوڑ دیں اور کھیلنے دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکال کے دروازہ بند کر دیں. یہ تو ہم نے نہیں کہا آپ سے کہ گھر سے باہر نکال دیں بچے کو. نہیں، بچے کو ایک کنٹرول انوائرمنٹ فراہم کریں آپ. کنٹرول انوائرمنٹ یعنی وہ انوائرمنٹ، وہ ماحول جس میں آپ کی نظارت ہو. بچوں کو آپ نے آزاد تو چھوڑ دیا ہے، وہ کھیل بھی رہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی بالکل ہی آزاد ہے اس حوالے سے کہ جو کرنا چاہے کرے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے وہ تو آزاد ہے، لیکن آپ کی نگاہیں اس پر ہونی چاہیے کہ بھائی اس وقت کو کیا کرتا ہے، اس وقت کو کہاں گیا ہوا. اور آپ کے منع کرنے نہیں ہے لیکن نظارت ہونی چاہیے. جو روکنا ہے یا منع کرنا آپ نے اس کو اس کام سے، تو اس میں آپ نے سب سے زیادہ جو چیز جس کا دھیان رکھنا ہے خصوصی طور پر وہ یہ ہے کہ بالکل بھی اس بچے کے ذہن میں کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہے. وہ آپ نے پہلے بتا دیا اس کے ساتھ، یعنی مثبت طریقے سے آپ نے، کیونکہ یہ تربیت میں بہت بڑا فیکٹر ہے. جی 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 بالکل. حتیٰ کہ آپ چاہے دوسرے 7 سال میں چلے جائیں چاہے تیسرے 7 سال میں چلے جائیں، جیسے ہی آپ نے اس کو منفی طریقے سے روکنے کی کوشش کی، مثلا میں تمہیں ماروں گا، اگر یا دوسری بھی چیزیں ہیں، مثلا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بچے کو کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو فلانی چیز نہیں لے کے دوں گا. جی جی جی، یہ نہیں، دیکھیں یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی. وہ جو آپ نے بتائی پہلا والا پوائنٹ، کیونکہ ہم اصول تربیت خلاصہ بھی کر دیں گے. پہلا ایک اصول دے دیا سید والا بھی، یہاں بھی بتا دیا کہ بچوں کو چھوڑ دو کھیلنا. اب بچہ اپنا گیم کھیلتے رہے، آپ نے اس کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو اس کے کھیل میں رکاوٹ بنے. ایک سوال ہم نے یہ بھی بتا دیا آپ کو کہ بھئی ایسا بھی نہیں کہ اس کو باہر نکال دیں گھر سے کہ بھئی جو کرنا ہے کرے جا کے. نظارت آپ کی رہے. تیسرا ایک مسئلہ جو آپ شاید اگر کوئی سوال کرنے والے کے ذہن میں وہی ہو سکتا ہے کہ بھئی کبھی کبھار کسی خطرناک گیم میں ہاتھ ڈالتا ہے، مثلا آگ کو ڈال لے جا کے، یا شیشہ ٹوٹ گیا اب شیشے سے کھیلنا شروع کر. بچہ تو اس کی تو فطرت ہے، شیشہ ٹوٹ گیا وہ شیشے سے کھیلنا شروع کر دے گا. تو یہاں پہ آ کے آپ وہی پہلا والا پوائنٹ استعمال کریں گے کہ اب یہاں پہ آ کے آپ نظارت کریں گے، اس کو کسی طریقے سے وہاں سے الگ کریں گے اور پیار و محبت سے اس کو کسی اور چیز کی طرف لے جائیں گے تو وہ بھول جائے گا.
اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں وہ بچے کے ذہن میں ارتکاز نہیں ہوتا. بچے کو سستے مہنگے کا نہیں پتا ہوتا. بچہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یار میرے بابا نے مجھ سے موبائل لے کے مجھے جو ہے نا ایک کتاب لا کے دے دی رنگ والی، یہ کیا ہوا اتنی مہنگی چیز لے کے سستی چیز. بچہ یہ تو ہم سوچتے ہیں ایسے. بچے کو اگر آپ ایک کلرفل بک لا کے دے دیتے ہیں اور موبائل سے اگر ابھی تک اس کا اونس ایجاد نہیں ہوا ہے تو موبائل چھوڑ کے کتاب پہ آ جائے گا. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یار سستی چیز میں آپ نہیں مانتے، وہ مان جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے اس میں جذابیت ہے. تو بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اتنا ہی جواب اس کا، پھر اور بھی آگے جو آتا ہے انشاءاللہ اس میں شک نہیں ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں. اگر کچھ بیان کرنا چاہیں آپ. سلامت رہیں، بہت ہی اچھا، بہترین ہے، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، شاید سوال بھی ان کے پاس زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اور کوئی سوال ہو تو اس کو بھی پٹ کریں. روایات میں کن کھیلوں کا ذکر ہوا ہے جن سے بچوں کو مانوس کرنا چاہیے؟ یعنی روایات میں جن کھیلوں کا ذکر ہوا ہے. صحیح ہے، روایات. لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ نے پیچھے والی جو بات کی ہے اب اس کے اوپر یہی سوال آنا چاہیے کہ بچوں کو کھیلنے کے لیے چھوڑ تو دیں، اب کون سے کھیلوں میں چھوڑیں انہیں؟ ہاں یہ دیکھیں اچھا سوال ہے. اب ہمارے ذہن میں دیکھیں 2 کھیل تو ابھی ہیں. یعنی روایت میں آیا ہے کہ بچوں کو شنا سکھائیں، یعنی سوئمنگ، اور یعنی تیراکی. تیراکی ان کو سکھائی جائے. اور اسی طریقے سے تیر اندازی یعنی آرچری جو ان کو سکھائی جائے. یہ روایات میں، روایات کے اندر ہے. اچھا اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. یعنی یہ روایت یہ نہیں کہتی کہ پہلے 7 سال میں ہی سکھائیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بچہ کتنے سال میں سوئمنگ کرنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے. 3 سال میں، 2.5 سال میں، 4 سال میں. لوگ بھیجتے بھی ہیں سوئمنگ کے لیے. تو اگر آپ بھی سمجھتے ہیں آپ کا بچہ اس قابل ہے کہ 3 سال میں لے جائیں، اس کو لے جائیں، سوئمنگ کرے وہ. اچھا ان کھیلوں کے آپ دیکھیں روایت میں جب امام نے ایک چیز بتا دی ہے تو آپ یقین رکھیں، اس میں کوئی شک ہی نہ رکھیں کہ اس کے حتماً فوائد ہیں. اور حیرت کی بات شاید آپ کے لیے یہ ہوگی کہ اس تاریخ کے اندر کتنے کھیل ایسے اس دنیا میں آئے جو کھیلے گئے ایک خاص مقطع زمانے میں اور ختم ہو گئے. لیکن یہ 2 کھیل اس وقت بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں. یعنی سوئمنگ اور یہ آرچری، یعنی دنیا کے قدیم ترین کھیلوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اب دیکھیں روایت میں بھی ہم نے کہا کہ یہ 2 کھیل ہیں. اب سوئمنگ کے آپ فائدے دیکھیں. بچہ جب سوئمنگ کے لیے جاتا ہے اس کا خوف دور ہوگا پانی سے، پانی میں جب جائے گا. سوئمنگ کے اندر پورے جسم کے جو اس کے مسلز ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. اس کے ہاتھوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کے پاؤں کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کا پورا جسم کے تمام مسلز استعمال ہوتے ہیں. حتیٰ یہ میں نے ڈاکٹر سے بھی پوچھا تھا. کچھ دنوں پہلے کیا ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑا کمر کا مسئلہ ہوا تھا، تو ڈاکٹر نے بھی کہا کہ آپ کے لیے بہترین ایکسرسائز سوئمنگ ہے. کیونکہ آپ سوئمنگ کریں گے تو تمام مسلز جب آپ کے استعمال ہوں گے تو آپ کے یہ کمر کا درد وغیرہ اس کو آرام ملے گا. فزیوتھراپسٹ جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں فزیوتھراپی کرا لیں گے، پہلے سوئمنگ کر لیں جا کے. نہیں کر سکتے تو پھر پلنگ پہ آپ کو جو ہے وہ علاج ہوگا، لیکن بہترین علاج اس کا. اچھا اس میں اگر یہی جو سوئمنگ ہے اس میں پانی، خود جو پانی ہے کیونکہ ایک فطری چیز ہے. آپ قرآن میں بھی دیکھیں تو خدا نے کہا کہ ہم نے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہارے لیے رزق کا باعث بنے. یہ تمہارے لیے رزق ہے. اب رزق کی جو بہرحال اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خود پانی میں ایک ایسی موجود ہے کہ جو آپ کی باڈی کو کمفرٹ رکھتی ہے. سید پانی میں ولایت ہے، ولایت امیر المومنین ہے. سبحان اللہ. پانی میں ولایت امیر المومنین ہے، اور اس کی مثالیں وہاں پر روایات میں موجود ہیں کہ یہ جو پانی ہے ہمیں ولایت سے نزدیک کرتا ہے. تو بہرحال مظہر ولایت میں سے ایک ہے اس کائنات کے اندر. سبحان اللہ. لیکن اب امام کہہ رہے ہیں اب سوئمنگ کرنے جب جا رہا ہے نا بچہ، آپ دیکھیں اس کے جسم بھی رشت کرے گا، بچے کا خوف پانی سے دور ہوگا. بچہ ایک ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جہاں جب وہ اپنا بدن پورا پانی کے اندر لے جائے گا وہ سانس اب نارمل حالت میں نہیں لے سکتا. اس کی پریکٹس ہوگی اس کے پھیپھڑوں کے لیے، اس کا جو ریسپریٹری سسٹم ہے اس کے لیے، اور تمام چیزوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ. یعنی دیکھیں ایک روایت میں صرف ایک لفظ آیا ہے جس کو آپ السباحہ کہتے ہیں، جو روایت میں آیا، جو آپ نے ابھی روایت، یعنی ایک لفظ سے اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں، تدبر کریں اور اس کے ہم دیکھیں، ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو کتنی تربیت کا کتنا بڑا پہلو امام نے بتا دیا. ایک چیز بتا دی، یعنی آپ کی باڈی کے لحاظ سے جس کو ابھی آج کے آپ کا فزیوتھراپسٹ ہے یا سائنس ہے آپ کی، آپ وہ بھی کہہ رہی ہے، حتیٰ یہ نہ بھی کہہ رہے ہوں، ہم یہ کہتے ہیں یہ کہیں یا نہ کہیں. جب امام نے مولا نے کہہ دیا ہے تو آج میں کیوں اپنے بچوں کو سوئمنگ پر نہ لے کر جاؤں. بچوں کو سوئمنگ کرائیں، کھیل اور لے کر جائیں. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ شہر کے الگ مسائل ہیں، گاؤں دیہات کے الگ مسائل ہیں. ہمارے شہروں میں موجود ہیں، سوئمنگ پولز ہوتے ہیں،
کمیونٹی کے اندر، کمیونٹی سینٹرز کے اندر بھی، اسپورٹس کمپلیکس کے اندر بھی بنائے جاتے ہیں. ٹکٹ لیں 20 روپے 30 روپے جتنے کا بھی ہو. بہرحال اب روز جا سکتے ہیں، روز جائیں، ہفتے میں 5 دفعہ جائیں، 3 دفعہ جائیں. گاؤں میں تو بہرحال گاؤں میں ایسا نہیں ہے، گاؤں میں تو ٹکٹ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا بغیر ٹکٹ کے؟ بغیر ٹکٹ کے. اصل میں گاؤں کا ایک سسٹم جو ہے وہ بھی ابھی سمجھے کہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. یہ شہری زندگی اور یہ ٹی وی اور ان ساری چیزوں یہ موبائل فساد کی جا رہا ہے. یہ موبائل ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ سارے شرط بند کرتے ہیں، اس کی کلید جو ہے یہ موبائل ہے. یہ ایسی یہ بھی ہے ایسی. مثلا بھائی آپ گاؤں میں چلے جائیں تو دیکھیں آپ گاؤں کی زندگی بہت خوبصورت زندگی ہے. اصل میں گاؤں کی زندگی میں سب سے اچھی جو خوبصورتی ہے، جو بہترین چیز وہ یہ ہے کہ اس میں فطرت کے ساتھ انسان جو ہے وہ منسلک رہتا ہے. فطرت کے ساتھ یعنی آپ نے ابھی آپ کو اگر میں تعریف کرنا شروع کروں کہ جو چاول کیسے بنتے ہیں، اگتے ہیں، اگاتے ہیں، کیسے لگائے جاتے ہیں، کیسے بیجے جیسے گندم میں، اب یہ بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بچے بھی سارا یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. جی اس میں جو ایک نہری نظام ہے، ایک سسٹم ہے نہر کا، اب اس میں ہم بچپن سے نہاتے حتیٰ کہ بھینسوں کو لے کے جاتے تھے، بھینسیں بھی نہا رہی ہیں، ہم بھی اسی نہر میں نہا رہے ہیں. بہترین. یعنی واقعی ہم فطرت کے ساتھ تھے. تو جراثیم نہیں لگتے بھینسوں کے ساتھ نہاتے ہیں؟ ایسا کوئی جراثیم پانی میں کون سے، اور جاری پانی ہے. جاری پانی. ہاں یہ کوئی فقہی بحث نہیں ہے یا اس کے بحث میں جانا بھی نہیں چاہتا ہوں، لیکن یہ دیکھیں بالخصوص صبح کو جب جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں نہر کا پانی بالکل صاف ہوتا ہے. حتیٰ کہ جو پرانے ہمارے بزرگان تھے، نہر سے مثلا اس طرح کا ایک جو جار ہوتا تھا برتن، اس کو بھر کے رکھتے تھے، اس کا پانی جو ہے وہ مٹی جو ہوتی تھی وہ نیچے بیٹھ جاتی تھی، یعنی پانی فلٹر ہو جاتا تھا. اوپر سے آپ بالکل صاف پانی ہے، پینے کے قابل ہے. صحیح ہے. اور فطرت سے نزدیک بھی ہو گئے آپ. خود پانی ہے، پھر اس کا ماحول ہے، پھر نہر ہے جی، اور پھر وہ جانور ہیں جن کے آپ ساتھ ہیں. تو پھر کھیلنے کے لیے بھی کھلونے وغیرہ میں بھی جانوروں کے ساتھ کھیلتے ہیں بچے؟ نہیں کھیلتے ہیں، کیوں نہیں کھیلتے ہیں. اچھا اب بھی آپ نہر پہ جائیں، جو ایک چیز ہے نہر کے اطراف میں جو ہوتا ہے نا، وہ ساری چیزیں کون سی ہیں؟ سبزہ ہے. اس میں درخت ہیں، اس میں فصلیں ہیں، اس میں بھیڑ بکریاں چل رہی ہیں. بندہ انسان فطرت کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اچھا بچے انہی کے ساتھ ادھر سے نکلتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتا ہے. درخت ہیں، اوپر درخت پہ چڑھ گئے. ایکٹیویٹی جو اس بچے کی ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جاری رہتی ہے جتنی دیر وہ. اچھا میں نے سنا تھا وہ بکری کے بچے وغیرہ بھی دیتے ہیں، بزگالے جس کو کہتے ہیں، بچے بکری کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. ان کے ساتھ ابھی آپ نے یہ تو شہروں میں بھی آپ دیکھ لیں، جب آپ قربانی کے لے کے آتے ہیں جانور، جی تو بچے کیسے ان کے ساتھ مانوس ہو جاتے ہیں. اچھا سکھانا نہیں پڑتا بچوں کو؟ اسی میں والدین کے لیے درس ہے بھائی، آپ جانور لے کے آتے ہیں، بچہ خود ہی کھیلنے لگتا ہے اس سے. اگر یعنی وہ ہوتا ہے کہ اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھیں سکھانا نہیں پڑتا. اس کے ایک فطری ایک ان سے اس کے ساتھ ایجاد ہوا ہے. ایک بکری کا بچہ لا کے دیتے ہیں، دیکھیں کیسے کھیلے گا آپ کا بچہ اس کے ساتھ. اچھا اسی میں آپ اگر وہ جائیں ان میں کہ جو پالتو جانور بالخصوص جن کو روایات میں بھی ذکر کیا گیا، اب یہ پالتو جانور آپ گھروں میں رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جنات ہیں یہ ان کے ساتھ مشغول ہو جائیں گے کھیلنے میں اور آپ کے بچوں کو تنگ نہیں کریں گے. ایک تو یہ ہے. دوسرا بچے کی تربیت ہو رہی ہے، بچہ اس کو جا کے دانہ ڈال رہا ہے، بچہ اس کے پانی کا انتظام کر رہا ہے، بچہ اس کے ساتھ. اب اچھا آپ کو اس کی کوئی چیز کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ بھوکا ہے. یہ اپنی بھوک سے اس کی بھوک کا احساس کرتا ہے، اپنی بھوک سے اس کی بھوک تک پہنچتا ہے. واہ کیا بات ہے. یعنی خود بخود تربیت ہو رہی ہے. فطرت کے اندر ایک نظام ہے، اس نظام سے منسلک رہتا ہے بچہ. جب فطرت کے ساتھ منسلک رہے گا تو اس کی ساتھ ساتھ تربیت خود بخود ہوتی جائے گی. صحیح ہے. لیکن اس کے برعکس اگر کسی اور چیز کے ساتھ جو کہ فطرت سے آپ کو منسلک نہیں کرتی ہے، نہیں جوڑتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جیسے فطرت سے دور ہوگا تو پھر وہ جو بیماریاں ہیں، جو مشکلات ہیں، چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، وہ پھر آنا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ اس کے گرا نہیں کر سکتے ہو کہ کیوں یہ میرا بچہ کیوں بیمار ہو رہا ہے. یعنی اب ایک کھیل کے اندر بھی آپ دیکھیں پوری تربیت ایک کھیل کے اندر آ گئی. یہ سوئمنگ سے آپ بات شروع کریں. اچھا ایک کھیل جو اور میرے ذہن میں تھا وہ تیر اندازی. جی جی تیر اندازی جو ہے جس کو ہم آرچری کہتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آگے صاحب یہ تو پرانے زمانوں میں جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، ابھی کیا ضرورت ہے، ابھی کیا سکھائیں بچوں کو. تو تھوڑی بہت اگر انفارمیشن ہو تو آپ دیکھیں آرچری کے ابھی بھی کمپٹیشنز ہوتے ہیں باقاعدہ. نیشنل لیول پہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں، ایشین لیول پہ کمپٹیشنز ہوتے ہیں، حتی اولمپک کے اندر آرچری کے کمپٹیشن ہے. بلکہ آپ کو تو یاد بھی ہوگا ہم جب اصفہان میں تھے تو ہم جاتے تھے وہاں تیر اندازی کے لیے. تو اگر آپ اس موضوع پہ بھی اگر ایک پروگرام رکھیں تو ہم اس پہ کافی بات کر سکتے ہیں. یعنی کم سے کم 3-4 گھنٹے آپ کو بتا سکتے ہیں، یعنی سکھا بھی سکتے ہیں. یعنی خالی کمان کی جو اقسامیں ہیں کہ بھائی ریکرو ہے یا کمپاؤنڈ ہے، اس میں نخ کیسے باندھی جاتی ہے، اس میں اسٹرنگ کیسے لگائی جاتی ہے،
میں نے قاسم شاہ اب امام نے کہہ دیا کہ بچے کو تیر اندازی سکھاؤ، تو چاہے وہ جنگ میں استعمال ہوتی ہو یا نہیں ہوتی ہو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. امام نے کہا سکھاؤ. اور آج بھی ایک چیز ہو رہی ہے، کھیل رہے ہیں لوگ، اس کو استعمال کر رہے ہیں. حیرت ہے کہ بھئی ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے. اسی سے شکار بھی سیکھے گا، شکار بھی سیکھے گا، بہت ساری چیزیں سیکھے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا میں 3 گھنٹے تو اس پہ بات کر سکتا ہوں، لیکن 1 منٹ کے اندر اگر اس کو کلوز کروں میں، دیکھیں جو بچہ جب بچہ تیر اندازی کے لیے جاتا ہے نا، تو اس کو مینٹلی بھی اور جسمانی طور پہ بھی دونوں طریقے سے اس کی رشد ہے اس کے اندر. جسمانی حوالے سے اس کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں، جب وہ اس کو کمان کو کھینچے گا نا، اس کے دونوں ہاتھ میں طاقت چاہیے اسے. اس کے علاوہ اس کا باڈی بیلنس درست ہوتا ہے، باڈی جب تک بیلنس بھی نہیں ہوگی وہ تیر نہیں چلا سکتا. پھر اس کے علاوہ اس کا مینٹل فوکس صحیح ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس ہدف کے اوپر فوکس کرنا ہے. آنکھوں کی ورزش ہے، آنکھیں اگر صحیح کام نہ کریں تو وہ فوکس نہیں کر سکتا. پھر جب باڈی بیلنس، باڈی ویٹ، آپ کا مینٹل بیلنس، مینٹل اسٹرکچر، ہر چیز جب قابو میں آئے گی، پھر آپ کو پتہ ہے مجھے 30 میٹر پہ ہدف ہے میرا یا 70 میٹر پہ. 30 میٹر پہ ہوگا ہم ڈائریکٹ مار دیتے ہیں وہاں تیر. 70 میٹر پہ ہوتا ہے تو آپ کو پروجیکٹائل بنانا پڑتا ہے، آف سائڈ رکھنا پڑے گا آپ کو. اچھا پھر اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ دیکھیں ہدف کی جانب ہماری ناک ہوتی ہے، کان ہمارے دائیں بائیں ہوتے ہیں. جب ہوا چلتی ہے نا تو سید وہ ہوا کا پریشر جب آتا ہے نا کان میں، پتہ چلتا ہے ہوا کتنی چل رہی ہے. اس کو بھی آپ نے مینٹین کرنا ہے کہ تیر، یعنی ایک اس گیم کے اندر اتنی ساری چیزیں، اور گروہی بھی نہیں ہے، اجتماعی گیم نہیں ہے، ٹیم گیم نہیں ہے. یہ ٹیم گیم کی بات بھی کریں گے، لیکن یہ ایک انفرادی گیم ہے. اس میں اس کو ایک بندے کو دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، خود سے کھیلے گا. اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر لرننگ ہے. بہرحال بہت ساری باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. میرے ذہن میں تو یہ 2 گیمس سے اچھا ایک چیز جو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسلحے کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا. اسلحہ تھا بالکل. اس کو اگر تھوڑا سا کریں، جیسے کہ بعض عطا کے علماء سے بھی میں نے یہ بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ اسلحہ ہے اور اگر دین اور اسلام کے اوپر کوئی وقت آ جاتا ہے تو کسی حد تک یہ اس اسلحے سے مانوس ہو. اب اسلحہ ظاہر سی بات ہے، آپ نے اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اس دور میں تو جنگ کا جو ہے نا وہ اور طریقے ہیں، بم ہے، بندوق ہے، یا یہ چیزیں، تو حتیٰ کہ اگر یہ چیزیں بھی ہیں تو آپ اس کو اب دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے گھر میں یہ جو پولیس کی گیم ہے یہ کھیلتے ہیں، ہینڈز اپ کرتے ہیں. بچہ والدین کو کہہ رہا ہوتا ہے، بڑے بھائی کو، بہن کو، اس طرح کہہ رہا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اگر اس کو ڈانٹنے کی کوشش کرتا ہے کوئی بڑا تو اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو فائر کر دوں گا، میں آپ کو شوٹ کر دوں گا. اس سے کیا، یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ شاید والدین کے لیے صرف ایک وہ خوشی کی بات ہو، تفریح سمجھ رہے ہوں اس کو، لیکن اس میں ایک بہادری کا عنصر ہے، شجاعت اس کے اندر. یہ اس کے اندر شجاعت پیدا ہو رہی ہے جو مرد کے لیے بہت ضروری ہے. یہ شجاعت کا عنصر ہے. اور پھر دوسری طرف اگر اسلام کے اوپر، لیکن جو خود سے سیکھے نا سید، جو خود سے سیکھے، ٹیلی ویژن میں دیکھ لیا ہے، ٹیلی ویژن والا کبھی بھی چاقو لے کے اور وہ بندوق لے کے جو گھوم رہے ہیں گھر کے اندر کہ کسی کو بندوق مار گولی چلا دیں، کسی کی گردن پہ شجاعت نہیں سکھاتا ہے، وہ آپ کو شجاعت نہیں سکھاتا. آپ نے کتنے کیس، یعنی حیوانیت سکھائی جا رہی ہے. یہ جو گیمیں چل رہی ہیں، اس میں آخر میں کیا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سی ایک گیم ہے، اس میں آخر میں آ کے اکثر دیکھا یہ گیا ہے، خبریں آئی ہیں اور سنا ہے خودکشی کر لیتے ہیں. یہ آپ کو بہادر نہیں بنا رہا ہے. بہادری یہ نہیں ہے کہ یہ پب جی گیمز ہے، پتہ نہیں کون کون سی گیمز ہیں. جی تو اب وہ کیا کہتے ہیں، وہی کیمرہ لے کے وہ پہنچ گئے. وہ ہوا تھا کینیڈا میں، ہوا تھا نہ جانے کہاں، آسٹریلیا میں ہوا تھا. کیمرہ لے کے پہنچ گیا، اس نے کہا کیمرہ لگا کے فیس بک پہ لائیو دکھاتا ہوں اس کو. 10-20 آدمیوں کو اس نے گولی مار دی. اب یہ دیکھیں، اب یہ بہادری نہیں ہے، یہ تو حیوانیت سکھائی جا رہی ہے کہ اس کے اندر اس کو مزہ آ رہا ہے. یعنی اس میں حق و باطل کی تو کوئی تمیز بھی نہیں ہے کہ کیا ہم کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ اصل میں اس میں وہی دین سے دوری ہے اور سمجھا نہیں گیا، علماء سے سمجھا نہیں گیا ہے کہ علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ابھی اس کو ہم نے مائنس کر دیا، اس طریقے کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. لیکن جو نارمل ہے ملا کے ہم کہتے ہیں ہم سرباز ہیں امام زمانہ کے، امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں. جب امام زمانہ آتے ہیں تو بھائی ہم کیا کم کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، بھائی کوئی تیر بھی چلا سکتے ہوں کم سے کم. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں یہ تیر چلانا کوئی کہے کہ یار یہ آبسولیٹ ہے، پہلے کے زمانے میں تھا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کو آج شاید تیر کی ضرورت نہ ہو، لیکن ہر فیلڈ میں سیکھنے سکھانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے. ابھی ہم وہاں پہ تھے، اس میں کمپیوٹر انجینئرنگ کے اندر بھی تھے، تو ہمیں پرانی لینگویجز سکھائی جاتی ہے. برنامہ نویسی جب ہم کرتے ہیں، لینگویج لرننگ ہوتی ہے، تو اس میں پاسکل سکھائی جا رہی ہے، سی سکھائی جا رہی ہے، C++. اس پہ تو کام ہی نہیں کرنا ہے. ہم کہیں کہ بھائی اس پہ کام نہیں کرنا، کیوں سکھانا ہے؟ تو کہتے ہیں ایڈوانس لینگویجز اگر آپ کو سیکھنی ہے تو اس کے لیے پرانی لینگویجز سیکھنی پڑے گی. تو ہر جگہ میں یہ بات سمجھ آتی ہے، یہاں پہ آ کے ہم بھول جاتے ہیں کہ بھائی تیر چلانا تو سیکھ جائے گا کم سے کم. بہرحال اس میں نا ایک چیز تھوڑی سی ایڈ جو ضرور کرنا چاہوں گا
ایک روایت ہے رسول خدا سے کہ رسول خدا نے فرمایا مجھے بچوں میں کچھ عادتیں بہت پسند ہیں. جی کچھ عادتیں ہیں. کچھ عادتیں ہیں بچوں کی جو مجھے بہت پسند ہیں، جن میں سے ایک ہے، ساری نہیں بیان کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے موضوع کے ساتھ ایک یہ ہے اس میں کہ وہ مٹی سے اب گھر بناتے ہیں، یعنی مٹی سے کھیلتے ہیں اور مٹی سے گھر بناتے ہیں اور پھر ان کو توڑ دیتے ہیں. کیا بات ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان سے دل نہیں لگاتے ہیں. دل نہیں لگاتا. اچھا اس میں ایک تو صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے یہ. یعنی رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ یہ دنیا سے دل نہیں لگاتے ہیں، اور یہ صفت بڑوں میں بھی ہونی چاہیے. جی. اور دوسری اس میں چیز ہے یعنی مٹی کھیل بچوں کا، پیغام بڑوں کے لیے. پیغام بڑوں کے لیے بھی کیا ہے. بات اور بچوں کے لیے کیا ہے کہ یہ کس چیز کے ساتھ کھیلیں، کیونکہ آپ کا سوال بھی یہی تھا کہ یہ کس چیز کے ساتھ. تو ایک مٹی ہے. اب اس کے اوپر کئی سارے اشکالات ہوتے ہیں، جبکہ آپ نے فقہ میں پڑھا بھی ہے اور آج تو سائنس نے بھی تقریباً اس کو ثابت بھی کیا ہے لیبارٹریز میں، کہ مٹی جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ مٹی میں اتنے جراثیم ہیں اور یہ جراثیم بچے کو لگ جائیں گے اور بچہ بیمار ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے. اب دیکھیں اب تو سائنس بھی کہہ رہی ہے سائنس کہہ رہی ہے یہ جو کنڈر گارڈنس بناتے ہیں یا میدے کودے بناتے ہیں اس میں انتظام کرتے ہیں باقاعدہ. ایسے ہی ہے. وہ مٹی لا کے رکھتے ہیں، سمندر کی شن لا کے رکھتے ہیں، خاص قسم کی مٹی لا کے رکھتے ہیں، بچہ اس میں کھیل ہے. ایسے ہی. اب انہیں ابھی سمجھ آ رہا ہے، پیغمبر نے حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایک حیوان ہے جس کو بارے میں کہا گیا کہ آپ مہنگے سے مہنگا ڈٹرجنٹ بھی لگا کے اس سے وہ جراثیم نہیں مرتے ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف اس برتن سے جراثیم اس کے جائیں گے جب اس کو آپ مٹی سے اس کو دھوئیں گے، مٹی سے اس کو مانجے. اب دیکھیں یہ بھی ایک جو ہے وہ اس میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ یہ کھیلوں میں اس طرح کی چیزیں ہوں. بچہ مٹی سے بچہ مٹی سے کھیلے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں نا، تو ماں دھو دے اس کو، نہ یہ کہ اس کو، کیونکہ اس سے وہ اس تربیت کے کمال تک پہنچ رہا ہے. جی. اس کو آپ منع نہیں کریں، بلکہ اس کے لیے کپڑے دھونے کا انتظام کریں. صحیح بات. کپڑوں کے لیے بھی مثلا کوئی بھی آپ گھر میں پہننے والے یا کھیلنے والے کپڑے اس کے ہوں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ اس سے بہترین اس کی تربیت. ٹھیک ہے. کھیل تو اور بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو بھی گھڑ سواری ہو گیا، کشتی ہو گیا. گھوڑ سواری اس کے اوپر اگر مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی ہم بات نہ کر پائیں، پروگرام کا وقت چونکہ لمیٹڈ ہے، اگر اور بھی سوالات ہیں ان کو لے لیتے ہیں. جی دیں، اور جو بھی سوال ہے وہ بھی خدمت میں عنایت کریں. بعض اوقات بچہ کسی ایسے کھیل میں لگ جاتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے موبائل گیمز وغیرہ. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ تو مسئلہ، یہ واقعہ یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ بچہ سمجھیں کہ ولادت سے یہ کام شروع ہو گیا. تو اس کا جواب بھی دے ہی دیں عاشقہ جی. اب دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو پہلو، ایک چیز کو والدین کو، جو اب سوال تو سب کا ہے اور یہ سارے والدین کے لیے مشکل بھی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ مشکل ایجاد کہاں سے ہوئی ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ یہ بچہ گھر آتا ہے، آتے ساتھ ہی بیگ اتارا ہے، یا چھوٹا بچہ ہے، ماں جیسے ہی کسی کام کو لگی ہے وہ ماں کا موبائل اس نے اٹھا لیا. یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ پہلے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے. آپ نے یہ تو سوال کر دیا کہ بچے کے اوپر آپ نے یہ بات ڈال دیا کہ بچہ موبائل گیمز کھیل رہا ہے، موبائل کے ساتھ یوٹیوب دیکھ رہا ہے، کچھ بھی دیکھ رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا پہلے تو یہ سوال آپ کو اپنے سے کرنا چاہیے تھا کہ یار میں موبائل زیادہ تو نہیں دیکھ رہا ہوں. جی. ماں ہیں تو ماں یہ سوچے کہ میں زیادہ موبائل تو نہیں یوز کر رہی ہوں. یہ بچے کیا، بچہ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اگر کوئی جملہ تلخ ہو تو میں پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں، کیا یہ بچہ پیچھے سے سیکھ کے آیا ہے؟ جب یہ ولادت نہیں ہوئی ہے اس کی، جب شکم مادر میں ہے، تو کیا اس وقت سے یہ سیکھ کے آ رہا ہے؟ نہیں، اس وقت نہیں سیکھ کے آیا. اس وقت نہیں سیکھا. یہ اس دنیا میں آیا ہے، اس کے بعد 1 سال اس نے جب تھوڑا سا کرالنگ کرنا شروع کیا، اس نے دیکھا کہ یہ بھی ایک چیز ہے، اس سے آواز بھی آتی ہے، اس سے مختلف تصویریں بھی نظر آتی ہیں. اب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب وہ کیا کہتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی وہ جی والد جب رات شام میں گھر میں آتے ہیں، پورا دن تو گھر پہ نہیں ہوتے، شام میں جب گھر میں آتے ہیں کھانے کی میز پہ موبائل لے کے بیٹھا ہوا. والد جب صبح جا رہے ہیں اماں کچن میں، کچن سے باہر نکلی موبائل لے کے بیٹھ گئی. حتیٰ کہ بچہ گود میں ہے، بچہ گود میں رکھا ہوا ہے، والد کی گود میں ہے، والدہ کی گود میں ہے، اور موبائل سے وہ دیکھ رہی ہیں. ایک ہاتھ میں بچہ، ایک ہاتھ میں موبائل ہے. تو بچہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ بھائی آپ سب کے ہاتھ میں ایک ایک چیز ہے، میرے ہاتھ میں بھی ایک چیز ہے. بس یہ سوال شاید پہلے ان والدین کے لیے ہونا چاہیے تھا کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل کیوں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ موبائل آپ سے بچے نے سیکھا ہے، کیونکہ آپ بچے کے مربی ہیں، اور بچے کی جو تربیت ہے وہ زبان سے نہیں ہوتی ہے بلکہ عمل سے ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں، ابھی اس کا تھوڑا سا ادھر چلے جائیں، آپ موبائل کی بات کر رہے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بالخصوص والدین جب نماز پڑھتے ہیں، ادھر سے اذان ہوئی، موبائل میں اذان کی آواز آئی، ٹی وی میں آئی، مسجد سے جو ہے وہ اذان کی آواز آئی،
والدین گئے وضو کرنے، وضو کر کے آئے، اس کے بعد مصلی بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب 4 سے 5 دن جب یہ کام کرتے ہیں تو بچہ بھی ماں کے پیچھے پیچھے ہے، جب اذان کی آواز آئی ہے بچہ بھی نماز پڑھے گا، اب بچہ بھی جیسے بھی منہ دھو رہا ہے ہاتھوں پہ جیسے ماں کر رہی ہے، جی اس کے بعد یہ وہ کہے گا کہ مجھے بھی ایک سجدے کا چاہیے، ہوں، یعنی بچے شور کرتے ہیں، بے شک وہ کھا رہا ہے اس کے بعد ٹھیک ہے، اس کے لیے، لیکن وہ کیا ہے کہ کس کے ساتھ مانوس ہو رہا ہے؟ نماز کے ساتھ مانوس ہو خود ہی ہو رہا رہا ہے، ہے، سجدے کا کے ساتھ مانوس ہو رہا ہے، جی جی، وہی وضو کے ساتھ مانوس ہو رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے یا باپ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ کرے گا، لیکن وہ کرنا شروع ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر بعض اوقات اگر یہ ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینہ یہ اسی طرح اگر آپ کرتے رہیں، اگر خدا نخواستہ کسی ٹائم آپ اس سے اذان ہوئی ہے اور آپ کسی کام سے لگے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا دامن پکڑے، آپ کا بازو پکڑے، آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ چلیں کیا آپ بات مجھے ہے، بھی کیا بات ہے، چلیں آپ نماز نہیں پڑھنی ہے، بالکل۔ اور اگر والد یعنی بیٹے کے یہ لیے 3-4 سال کے بچے کی بات یہ ہو رہی 3-4 سال کے بچے کی بات ہو رہی ہے جو تھوڑا بہت سمجھ رہا ہے اس کو وہ دیکھ رہا ہے، جی دیکھ رہا ہے، کیونکہ شاہ جی وہ بات دیکھیں نا، اصل بات کیا تھی نا، اگر اس کو خلاصہ کریں، بچہ اپنی آنکھ سے اور اپنے کان سے اس کی تربیت ہو رہی ہے، جی جی جو آنکھ سے دیکھ رہا ہے، جو ان پٹ اسے مل رہا ہے، اور جو کان سے اسے ان پٹ مل رہا ہے، اسی سے اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ وہ جیسے آپ نے کہا زبان سے نہیں، نہیں میری زبان سے بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، میرے عمل سے بچے کی، کیونکہ وہ آنکھوں سے دیکھے گا۔ اب اگر گھر میں تلاوت چل رہی ہے تو اس کو قرآن سے انس ہوگا، گھر میں نماز ہو رہی ہے تو اس کو نماز سے انس ہوگا، گھر میں سب اگر موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جی سب اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جس گھر میں 5-6 گھنٹے ٹی وی چل رہا ہے تو بچہ بھی 6 گھنٹے دیکھے گا ٹی وی، ایسے ہی ہے، ٹیلی ویژن پہ، ٹیبلٹ پہ، اب سب کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ شاید مجھے یہاں پہ وہ چیز ایک یاد آئی، ہمارے استاد بتا رہے تھے، وہ بھی فقہ تربیتی میں بھی ہیں، تھوڑا بہت انہوں نے اس پہ بھی کام کیا ہوا ہے، موبائل وغیرہ کے اوپر بھی، ٹیکنالوجیز کے اوپر۔ تو وہ کہتے تھے ہم نے اپنے گھر میں قانون بنایا ہوا ہے، قانون یہ ہے کہ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر کا دروازہ کھولتے ہیں تو ایک چابی لگانے کی جگہ ہوتی ہے جسے ہم جا کلیدی کہتے ہیں، کی چین، اس میں ہم دروازے کے پاس لگا لیتے ہیں، تو وہیں پہ جہاں پہ لیٹرز وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں تو وہیں پہ ہم نے جگہ بنائی ہوئی ہے، جو بھی گھر والا گھر میں داخل ہوگا موبائل اس میں رکھے گا، گھر میں موبائل لے کے نہیں جائے گا، کیونکہ مجھے گھر میں موبائل کی ضرورت نہیں ہے، میرا جو بھی کام تھا وہ میں کر کے آیا ہوں۔ ماں کا موبائل بھی اسی میں رہے گا، باپ کا گھر میں موبائل اصلاً استعمال نہیں ہوگا، جب استعمال نہیں ہوگا تو آپ کو یہ مشکل نہیں ہے کہ بچہ موبائل مانگ رہا ہے۔ اب جو ہے وہ اس میں آ کے کہے کہ نہیں بہت ضروری کام ہے، اول تو کوئی ضروری کام ایسا ہوتا نہیں ہے جسے ہم ضرورت بنا لیتے ہیں۔ نہیں ضروری کام ہے، آپ جب باہر تھے، اپنے آفس میں تھے، کام پہ کام تھے، تو آپ کر یہ کے آئے۔ سارا کام اس میں جو موبائل کا آپ کا کام ہے اس میں ختم کر گئے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم نے ایک وقت رکھ لیا ہے، اب دیکھیں گھر میں تو موبائل استعمال ہو نہیں رہا، رات کو مثال کے طور پر رات کا کھانا کھا لیا نا، اس کے بعد آنکھ سے 9 مثلا میں اپنا موبائل اٹھا لیتا ہوں، میری بیگم اپنا موبائل اٹھا لیتی ہے، بچے اپنے اپنا موبائل اٹھا لیتے ہیں، بڑے اب چھوٹا بچہ بھی آ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے بھی دو موبائل، تو اب ہم اسے منع بھی نہیں کرتے اس ٹائم پہ، 8 سے 9 مشکل نہیں ہے، یا میں اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں یا اس کی ماں اس کے ساتھ بٹھا لیتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اگر راضی نہیں بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم ایک لے کے آ جاتے ہیں کہ چل بھی آپ اس میں دیکھ لو، آپ اس میں دیکھ لو، کنٹرول انوائرمنٹ ہے، ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی یہ مجبوری ہے، ضروری صورت میں ہاں کہ ضروری۔ اب دیکھیں نا، اب بچوں کو ہوم ورک ملا ہوا ہے، اب ہم بالکل ہی زیرو کر دیں، اب آپ کا ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک بڑا بچہ 5 میں 6 میں، لڑکی ہے لڑکا یونیورسٹی میں، ان کو ہوم ورک مل رہا ہے، بلا کر کام کر رہے ہیں، آن لائن ڈسکشنز ہے، وہ موبائل استعمال تو ہو رہا ہے، لیکن اس کا ایک لمیٹڈ یوز گھر میں ہوگا تو بچہ بھی لمیٹڈ یوز کرے گا۔ تو بس اب اس میں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو 1 گھنٹے کا بھی انہوں نے آپ کو ٹائم بتایا، بولا کہ ہم نے 1 گھنٹہ رکھا ہوا، یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو مجبوری ہو، مجبوری کے اندر، یعنی اس کے علاوہ آپ کا چارہ نہیں ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے وہ اس ٹائم میں آپ نے لازمی کرنا ہے، لازمی کر، اگر لیکن ایسا ہے کہ ضرورت نہیں ہے۔ اچھا یہ کام اگر ہم بنانا شروع کر دیں نا اس طرح، تو اب مہمان کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مہمان گھر میں آتا ہے، مہمان ہم سے بات کر رہا تھا، بچے ایک دم سے ادھر ادھر دیکھتا ہے، آتا ہے مہمان کا موبائل اٹھا کے بھاگ جاتا ہے، اب کیا کریں؟ اب ہمیں بھی شرمندگی ہے، بچے نے بھی اپنا کام کر دیا ہے، اب اس کو ماریں گے، ڈانٹیں گے، پیچھے پڑیں گے، موبائل چھین کے لائیں گے، سارے جتنے بھی اب تک اصول بتائیں سب کوئی آپ کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ مہمان سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ موبائل یہاں پہ رکھتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے نا، نہیں مہمان ایک بھی بن اب سکتا ہے، دیکھیں اس میں مہمان کے اکرام کی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں، بالکل بھی مسئلہ نہیں ایک تربیت، ایک بلکہ مسئلہ اب ہوتا کیا ہے، اچھا کہنا نہ پڑے، لکھ کے لگا دیں، وہاں دروازہ کھولتے سامنے لکھا ہوا ہے کہ موبائل یہاں پہ رکھے جاتے ہیں، مثلا یعنی دیکھیں ایک فرنگ اگر بن جائے نا، صحیح ہے، کلچر جملہ میں نے پڑھا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جب سے موبائل آیا نا، اس نے اپنوں کو بہت دور کر دیا اور دور والوں کو بہت نزدیک کر دیا۔ جی جی ایسے ہی ہے یہ جو سوشل میڈیا آپ کا، اپنوں کو تو حال پتہ ہے ہمارا، اور دور والوں کو جو ہے موبائل کے ذریعے اسٹیٹس سینڈ کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک تو زندگی ایسے ماشین کی طرح چل رہی ہے کہ بہت ہی کم ملاقات ہوتی ہے لوگوں کی آپس میں، رشتہ داروں کی آپس میں، یعنی کسی شادی پہ ہو گئی، خدا نہ خاصہ کوئی فوت ہو گیا، وہاں پہ ملاقات ہو جاتی ہے، تو اب وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف موبائل ہی چل رہا ہے،
وہ اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے، یہ اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ یہ آغا صاحب کیا کر رہے ہیں، نہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آغا صاحب کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا اصل میں یہ کیا تھا، یہ کمیونیکیشن سسٹم جو ہمارے اندر تھا کہ ایک دوسرے سے ملنا ملانا اور یہ وہ بھی ساری ختم ہو گیا۔ روایات اور عیادت کے لیے جانا اور ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہونا، یہ کس لیے تھا؟ یہ اسی لیے تھا اگر مجھے شادی کرنی ہے تو میں اکیلا جا کے بھی اپنے والدین کو لے کے جا کے شادی کر سکتا ہوں۔ جی یہ سارے ولیمہ کیوں رکھا گیا؟ یعنی اپنے رشتہ داروں کو، احباب کو، دوستوں کو گیدرنگس کی ایک اہمیت ہے۔ یہ گیدرنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو جب ہم نے آ کے موبائل ہی دیکھنا، اب بچہ کیا کر رہا ہے؟ بچہ گھر والوں کو تو دیکھ ہی رہا ہے، اب جو اوپر سے آنے والے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ موبائل ہے۔ اب آتے ساتھ ہی پہلی چیز جس کا تقاضا کیا جاتا ہے وہ وائی فائی کا پاس ورڈ دے دیں۔ وائی فائی کا پاسورڈ ہے۔ یعنی کیوں آپ کو چاہیے؟ آپ مجھے دیکھنے کے لیے، مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں، میں بیمار ہوں فرض کریں تو میری عیادت کے لیے آئے ہیں، یا آپ اپنے موبائل سے نہیں، دنیا سے رابطہ کر لیا تھا سید، وہ آپ کے گھر میں آئے، اب آپ سے خالی ہیں اور وائی فائی کا پاسورڈ نہیں ہے، دنیا نے آپ کو چھوڑ دیا، یعنی کیا؟ آپ نے دنیا سے الگ ہو گئے آپ، یعنی کہ آپ نے سوشل میڈیا، آپ نے یوٹیوب فیس بک چلانے کے لیے آپ نے اب وائی فائی کا پاس ورڈ مانگ رہے ہیں۔ وہی ہے کہ یہاں پر بھی ایک بندہ مریض پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کی بھی دل جوئی کرنی ہے۔ اب بچے کے اوپر کیا امپریشن پڑ رہا ہے؟ ہاں خیر ہمارے موضوع بھی بچہ ہی ہے، اس کو اب کنسولیڈیٹ دیکھیں یہ کرنا بچہ ہی ہے جس کے اوپر یہ پریشر آ رہا ہے کہ وہ کہ سب ہم دیکھیں گے، ہم سارے کام کریں، آپ والدین نہیں تو یہ کام کر ہی رہے تھے، بڑے بہن بھائی تو یہ کام کر ہی رہے تھے، اب اوپر سے آنے والا جو مہمان ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے، اور آپ کو اجازت نہیں ہے، بچے کو اجازت نہیں ہے۔ یہ اب دیکھیں مسئلہ بچے کے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے؟ بس مسئلہ یہ جو سوال تھا یہ اس طرح اگر ہوتا کہ ہم موبائل یوز کرتے ہیں، ہم کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ آپ دیکھیں، آپ ایک ہفتہ اچھا تجربے کے طور پہ ہی کر کے دیکھ لیں، اب ایک ہفتہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ بھائی موبائل جو موبائل ہیں جن میں یہ وائی فائی وغیرہ چلتی ہیں، یہ موبائل ہم نے گھر میں یوز نہیں کرنا ہے، جی بچوں کے سامنے، زندگی مفلوج ہو جائے گی، بچوں کے سامنے نہیں مفلوج ہوگی۔ آپ دیکھیں ایک ہفتہ کر کے تو دیکھیں، ایک ہفتہ کر کے دیکھیں، آپ کو ایسے لگے گا کہ مجھے کام نہیں ہے، پھر آپ کے پاس بک پڑھنے کا ٹائم ہوگا، پھر وہ بچہ آئے گا اور آپ سے پینسل چھینے گا، وہ لکیریں مارے گا، وہ ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا، اس کا علم کی طرف لگاؤ ہوگا۔ یہ کیوں ہے؟ بس بچے نے شروع سے آخر تک موبائل دیکھا تو اس نے موبائل پہ ہی کام کیا۔ اگر بچہ شروع سے آپ بتائیں کہ بچہ اگر شروع سے آخر تک وہ جتنا بھی ٹائم اس کے پاس ہوتا ہے، والدین کے پاس ہوتا ہے، وہ فارغ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کچھ لکھتے رہتے ہیں، تو بچہ پینسل کے ساتھ مانوس ہوگا یا موبائل کے ساتھ؟ معلوم ہے دیکھیں۔ تو بس آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وہ چیزیں خود استعمال کریں، آپ اپنے عمل کو ٹھیک کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے کے سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بچہ وہی کرے گا جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کر رہے ہیں، آپ اگر موبائل وغیرہ کا استعمال کریں گے تو ٹھیک ہے، یعنی کنسولیڈیٹ یہی ہوا کہ اس کے اندر خود اپنی تربیت کے خود کے مسائل ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ بس اب پہلے ہم خود کچھ کام ایسے ہیں جو ہم گھر میں کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں بچے وہ نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ بالکل بھی، یعنی وہ آپ اس کو ڈانٹ کے جو سب مسئلہ خراب ہو جائے گا، مسئلہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا کہ ڈانٹ تو سکتے نہیں ہیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی ڈانٹیں گے تو اور زیادہ مسئلہ اس کا۔ دوسرا ایک شاہ جی اس کو بند کرتے ہوئے ایک نقطہ خالی اور میرے ذہن میں آ رہا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ جو موبائل ہوتا ہے نا، یہ ایک ونڈو ہے، ایک کھڑکی ہے، بہرحال یہ کھڑکی کیا کرتی ہے؟ اس بچے کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کرتی ہے، جبکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ بچہ پہلے 7 سال اس کی جو تربیت کی ذمہ داری ہے اس کی والدین کی ہے، اسکول کی بھی نہیں ہے، مسجد کی بھی نہیں ہے، یہ مہم ہے اس کے اندر نقطہ، ذمہ داری اصل بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا کی بھی ذمہ داری۔ اگر آپ نے بچے کے ہاتھ میں ایک کھڑکی دے دی نا، اب بچہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا، اب پوری دنیا اس کی تربیت کرے گی اور آپ اس کو صحیح کرتے رہیں، یعنی اب بچہ آپ کے ہاتھ میں سے نکل گیا، کیونکہ اب اس کے سامنے پوری دنیا ہے، ہر شخص جو چیز اسے سکھانا چاہتا ہے اسی ایک کھڑکی کے ذریعے سے آتا ہے، اسے سکھا کے چلے جاتا ہے نا۔ آپ کے تقریباً مسائل یہیں سے ایجاد ہو رہا ہے، تو آپ اس کھڑکی کو بند کریں، اس کھڑکی کو جتنا جلدی بند کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے بند رکھیں اسے، اور بچے کی تربیت اپنے ہاتھ میں لیں۔ تاکہ ایک چھوٹی سی چیز اس میں ایڈ کر دوں، آخری بات، کہ اب بعض والدین کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اس کو دیا ہوا ہے، یہ صرف اسلامک چیزیں دیکھتا ہے، ہم نے فلٹر کیا ہوا ہے موبائل کو، یا مثلا کچھ ٹیبلٹس آ گئے ہیں ان میں صرف اسلامک ہے، اسلامی چیزیں، دیکھیں کون سی اسلامک ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں، یہ اسلامک دینے والا کون ہے آپ کو؟ کیا یہ صرف اور صرف وہ چھوٹے بچوں کے کارٹون بنا دیے ہیں اور اس کو اسلامک تو کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کے تشیع کے خلاف کتنا کام ہو رہا ہے؟ اس پہ بات کریں گے سید کہ بلاکر بچوں کو کیا سکھانا ہے۔ 5 سال کے بچوں کو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ نہج البلاغہ حفظ کر لے، قرآن حفظ کر لے، اور یہ ساری جو باتیں ہیں، تو کیا بھائی بچوں کو کس طرح حفظ کرانا ہے، حفظ کرانا بھی ہے نہیں کرنا، دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں بچے کو کس طریقے سے 5 سال 6 سال تک، اب اس میں اس کو بھی روایات میں بیان کیا گیا، اب بچے کو ہم اسکول بھیج رہے ہیں، بھائی آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہ 7 سال تک بچہ نہیں ہوا ہے، آپ کو کس نے کہا اسکول بھیجنے کو؟
یعنی یہ کون سی تربیت ہے جو آپ بچے کی کر رہے ہیں؟ مگر نہیں کہا ہے کہ بچے کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے. بچہ وہی کام کرے جو اس کا دل چاہ رہا ہے. بچوں کو آزاد چھوڑ دیں, بچوں کو کھیلنے دیں. آپ کہہ رہے ہیں بچہ اسکول جائے گا, بچہ کتابت سیکھے گا, لکھنا پڑھنا سیکھے گا, اس کو جبکہ روایات کہہ رہی ہیں کہ 7 سال کے بعد کتابت ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں میرا بچہ 3 سال کی عمر میں چل جائے. جب آپ یہ سارے کام کریں گے تو مشکلات ایجاد ہوگی. صحیح ہے. اس کو تھوڑا سا شاید جم بھی کیا جا سکتا ہے کہ مثلا اسکول اب کسی حد تک یہ کام اس کے اوپر شروع ہوا ہے جو میں نے, لیکن شاید وہ انگلیوں پہ گنے چنے مثالیں ہیں کہ ایسے اسکول کے جن میں صرف کھیل ہو 6 سال تک, کھیل ہی کھیل, صرف کھیل. بچہ جائے, آپ بے شک پیسے دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اس اسکول میں تو بھیج دیا ہے, لیکن ذمہ داری میرے سے اب ختم ہے. والدین سے ذمہ داری شروع سے لے کر 7 سال تک یہ والدین کی, بلکہ آخر تک آگے بھی جب تک وہ بلوغت تک نہیں پہنچ جاتا. نہیں تو بھیجیں یا نہ بھیجیں. صحیح ہے. دیکھیں ایک بات ہے, جی 4 سال کا بچہ ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ 4 سال کے بچے کو, یا بلکہ میں نے سنا 2.5 یا 3 سال کے بچے کو کنڈر گارڈن یا مہد کودک میں بھیج دیتے ہیں. پاکستان میں یہ چل رہا ہے کہ 1 سال جائے گا, 2 سال جائے گا, پھر KG میں جائے گا, پھر KG 1 میں جائے گا, پھر پتہ نہیں یا انفینٹ نرسری سسٹم ہے, پھر پہلی کلاس میں جائے گا 7 سال میں. اچھا ذرا اس میں دقت کریں آپ, یا انگریز کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ پہلی کلاس 7ویں سال سے ہی شروع کرنی ہے, 6ٹھے یا 7ویں سال سے ہی شروع کیا. ہم نے بچے کو 3 سال پیڈنگ لگا دی اس کی کہ 3 سال مقدماتی بھی یہ پڑھے تاکہ پہلی کلاس میں جائے تو یہ جو ہے نا دنیا کا سب سے بڑا عالم دین ہو مسئلہ. یعنی پہلی کلاس میں جانے سے پہلے یہ 3 سال پڑھ کے جائے. جبکہ ایک روایت ہے وہ میں آپ کو پڑھ وہ روایت کہ یہ بھائی ہم کیوں چاہ رہے ہیں. اب آپ نے کتنی آسان سی بات کری کہ بھائی بچہ اسکول میں جا رہا ہے کہ کھیلنے کے لیے تو ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں کہ بھائی جب بچے نے اسکول میں کھیلنے کے لیے جانا ہے تو گھر میں کیوں ماحول ہے آپ نہیں دے رہے اس کو کھیلنے کا. آپ کے پیسے بھی بچیں گے, آپ کا خرچہ بھی بچ رہا ہے, گھر میں ماحول دیں اس کو کھیلنے کا. ٹھیک ہے کبھی کبھار مجبوری ہوتی ہے, مجبور بھی وہ جو واقعی مجبوری ہو, نہ ماں گھر میں نہ باپ گھر میں, اماں بھی جو ہے وہ نوکری پہ جا رہی ہے, ابا بھی نوکری پہ جا رہا ہے, جو کہ خود ایک مسائل ہے. بعض اوقات اب یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے یا گھر میں وہ ماحول نہیں ہے, یعنی وہ بھی 1% ہے. یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں جبکہ ان کے مسئلے ہوتے نہیں ہیں. لیکن ہم اس کو قبول بھی کر لیں, ٹھیک ہے آپ کا مسئلہ ہے, آپ نے بچے کو بھیجا ہے, اسکول میں بھی بھیجنا ہے تو وہ اسکول ہو جس میں کھیل ہو, کھیل کود کے لیے بچہ جائے گا. یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ سیکھنے کے لیے جا رہا ہے. اصل تعلیم تعلیم نہیں ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, پہلے 7 سالوں میں. اس کے علاوہ جب آپ گھر میں سکھا دیں تو گھر میں سکھا لیں, اسکول میں آپ نے سکھایا تو وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور جو میں کہنا چاہ رہا تھا جو ابھی میرے ذہن سے بالکل نکل گئی ہے, اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. بہرحال اصل بات یہی تھی کیونکہ موبائل کے بارے میں بات تھی, اس پہ تھوڑی سی زیادہ بھی گفتگو ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن چیز مجھے یاد آ گئی اب جی میں اس سے پہلے کہ بھول جاؤں, اب چاہے اسکول ہو چاہے حفظ قرآن ہو, یعنی اب اس میں 2 بات ہم نہیں کریں گے. جو بات ہم نے اسکول کے لیے کی ہے وہی یہاں پر ہے. حفظ قرآن کے لیے جا رہا ہے, بھائی میرا بچہ 3 سال میں حفظ قرآن کے لیے جا رہا ہے تاکہ 7 سال کی عمر تک قرآن اس کو حفظ ہو جائے. آپ کو کس نے کہا اسے قرآن حفظ کرائیں؟ قرآن نور ہے. ویسے دیکھیے ہم نہ کسی کو کہتے ہیں کہ حفظ کرائیں, نہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ حفظ نہ کرائیں, لیکن قرآن نور ہے. نور جب اس کے دل میں جائے گا تو بلاکر اس کی تربیت لوگوں کے لیے شاید اس بات کو نا ہضم کرنا بھی تھوڑا سخت ہو جائے گا کہ یہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں کہ قرآن حفظ نہ کریں. کھیل میں حفظ کرتا ہے اگر دیکھیں آپ یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسی روایت میں جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس روایت میں دیکھیں گے آپ کہ اب آپ امام سے زیادہ جانتے ہیں, یا تو یہ کہیں کہ نہیں بھائی امام نے ایک تشریعی حکم دیا ہے, مجھے ایک حکم دیا ہے, نہیں میں نے اس پہ عمل نہیں کرنا ہے, مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے کہ یہ قرآن حفظ کریں, یہ نہج البلاغہ حفظ کریں. کھیل میں سید یعنی اس کو خلاصہ کرتے ہیں, کھیل میں اگر حفظ کر سکتا ہے. بھائی دیکھیں آپ گھر میں اگر قرآن کی تلاوت چلاتے ہیں 10 دن تک اگر ایک سورہ سنے گا خود حفظ ہو جائے گا اس سے, آپ حفظ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تقریباً انسٹیٹیوٹ ویسے ہم نے دیکھے ہیں جو پیش رفتے ہیں, جنہوں نے کافی تربیت پہ کام کیا ہے, وہ انسٹیٹیوٹ بھی ایسے ہیں. اس کو جم کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ کھیل میں ہی حفظ کرایا جاتا ہے. وہاں تک بات ٹھیک ہے, بچہ کھیلتا رہے گا دل ہے تو حفظ ہوگا. لیکن اگر انسٹیٹیوٹ اس طریقے کا ہے کہ بھائی آج حفظ کیا آپ گھر جا کے یاد کر کے آنا, نہیں تو پھر کل جو ہے وہ ڈانٹ بھی پڑے گی, یہ پریشر ہے, بچوں کے سامنے انسلٹ بھی یہ ہوگی, وہ پریشر ہے جس کے اس کا ہم نے پہلے بات کی. اگر یہی کام کرنا ہے تو بچے کی تربیت ہونے والی نہیں ہے. پھر قرآن کے ذریعے سے بھی یہ فائدہ آپ حاصل نہیں کر سکتے. اصل سوال ان کا جو ہے وہ موبائل کے بارے میں تھا, تو یہ موبائل کے لیے آپ کو پہلے خود اس سے دور ہونا پڑے گا. جیسے ہی دور ہوں گے بچہ آپ کو دیکھے گا, وہ جو آپ کام کریں گے وہی بچہ کرے گا. ٹھیک ہے سید, بہت شکریہ آپ کا. تو چلتے ہیں پھر اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. نیکسٹ سوال جو بھی ذہن میں آپ کے. روایات میں ہے کہ بچوں کی بہترین تربیت کریں. تربیت سے کیا مراد ہے؟
جی روایت میں ہے کہ بچوں کی بہترین تربیت کی جائے. تربیت کے کچھ اصول تو ہم نے بتا ہی دیے ہیں, بہرحال اس کو جمع بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ تاکہ پروگرام کے اینڈنگ کی طرف ہم چلیں. دیکھیں روایت ہمارے پاس مختلف ہیں. ایک روایت آ کے یہ کہتی ہے کہ یربی الصبی سبعا, کہ 7 سال تک بچے کی تربیت کرو. اب یہاں پہ ٹیکنیکل بحث ہے کہ جس کے اوپر ہم ابھی زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتے, وہ یہ ہے کہ بھائی اس کا تربیت کا جو ریشہ ہے, تربیت جو مصدر ہے اس کا ریشہ ربابہ ہے یا ربابہ ہے. اگر ربابہ اس کا ریشہ ہے تو جسمانی تربیت کی بات ہو رہی ہے, اور ربابہ ہے تو اس کے اندر سعادت اخروی اور معنوی تربیت کی بات ہو رہی ہے. اس لیے ہم اس ٹیکنیکل بحث کو بھی یہاں پہ نہیں بھی چھیڑ رہے, کیونکہ ہمارے پاس دونوں کے لیے روایت ہے, جسمانی تربیت کے لیے بھی اور روحانی تربیت کے لیے بھی. کچھ کا ذکر بھی ہو چکا ہے, اور کچھ کا ذکر بھی ہو چکا ہے, کچھ کا ذکر ابھی ہم آپ کے سامنے کر دیتے تاکہ یہ کنسولیڈیٹ ہو جائے, موضوع ہمارا مکمل ہو جائے, پائے تکمیل تک پہنچ جائے. تو یربی الصبی سبعا کے اندر ہم جسمانی تربیت کی پہلے بات کرتے ہیں کہ بھئی بچے کی جسمانی تربیت مخصوصاً جو بات ہو رہی ہے سبعا کے اندر, پہلے 7 سالوں کے اندر, وہ والدین کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ کہ بچے کی جسمانی رشد جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے. یعنی بچے کو کیا کھلانا ہے, کتنا کھلانا ہے, سلانا ہے, جگانا ہے, یہ سارے کام والدین کی ذمہ داری ہے. بچے کو چوٹ لگ رہی ہے تو اس کا علاج کرانا, بیمار ہو جاتا ہے اس کا علاج کرانا, یہ ساری ذمہ داریاں والدین کے اوپر ہے جسمانی لحاظ سے. کیوں؟ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے مسلز اس وقت اسٹریچ ہو رہے ہیں, اس کی جو باڈی ہے وہ بھی بن رہی ہے, تو اس کے لیے ان کو محنت کرنی پڑے گی. بلا کے اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ کیلشیم کی ضرورت ہے تو پھر کیلشیم کی ضرورت ہے اسے. اگر اس کو غذا میں کسی چیز کی کمی ہو رہی ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پورا کرائیں. تو یہ ہو جائے گی جسمانی تربیت ربابہ کے حساب سے. اگر دیکھیں تو اگر ربابہ کے حساب سے دیکھیں تو روحانی تربیت ہے کہ روحانی تربیت آپ کو کس طریقے سے کرنی ہے, اس کے پر بھی مختلف ہمارے پاس بلکہ روایات موجود ہیں. بلکہ وہ سید ایک روایت تھی نا آپ کے پاس روحانی تربیت کے اوپر احکام اولاد کے باب میں ایک روایت ہے, کتاب لے کر آیا تو بیان کیجیے اس روایت کو. وسائل الشیعہ میں وسائل الشیعہ کی ایک روایت ہے یہ روحانی تربیت کے حوالے سے. اب آپ دیکھتے ہیں نا یہ کہ کیسے اب بجائے اس کے کہ آپ کو مغرب کا میڈیا آپ کے بچے کی تربیت کرے, خود آپ تربیت کریں. کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کے دروازے پہ آپ بیٹھے ہوں اور آپ خالی ہاتھ چلے جائیں؟ یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے, بالکل ممکن نہیں ہے. اہل بیت کے دروازے پہ بیٹھے ہوں اور امید کسی اور سے ہو, یعنی یہ کیا ہے؟ اگر کسی اور سے امید ہے تو آپ نے اپنے بچے شرک ہو جائے گا. جی شرک ہو جائے گا. یہی جو ہمارا یہ پوری گفتگو ہے یہ اسی بات پہ تو تھی کہ اہل بیت نے ہمیں کیا کہا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کریں. جی جب آپ اہل بیت کے دروازے پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے. جی اب دیکھیں روحانی تربیت کے حوالے سے پہلے 7 سال کی روایت ہے یہ پہلے 7 سال تک, 9 سال کی روایت ہے, اس میں بھی پھر یہ 9 سال تک کی ہے. جی 2-3 چیزیں جو ہے وہ 9 سال کے لیے بھی ہیں, لیکن بالخصوص یہ 7 سال تک آپ نے مثلا 3 سال کا ہو جائے, 4 سال کا ہو جائے, 5 سال, یعنی وہ جو ہم نے پہلے روایت پڑھی تھی کہ الولد سید 7 سنین, تو یہ 7 سال تک آپ کا بچہ جو ہے وہ سردار ہے. اب آپ نے کہا کہ میں اس کو کچھ بھی نہیں سکھاؤں, تو یہ روایت اب یہ بھی امام بتا رہے ہیں کہ کیا سکھانا ہے, کیا سکھانا ہے آپ نے اس کو کیسے سکھانا ہے. جی یا اصلا سکھانا ہے یا آپ نے اس کو بتانا ہے. اب دیکھیے اچھا تبادکن اس کی عبارت بھی دیکھ لیجیے آپ تو کو دیکھتے ہیں انتہائی خوبصورت روایت ہے. اس کو شیخ الرحملی نے وسائل الشیعہ میں اس کو نقل بھی کیا. کتاب نکاح کے اندر, کتاب نکاح جلد نمبر 15 میں یہ ہے, اور اس کا باب نمبر 82 ہے, باب استحباب ترک الصبی 7 سنین میں. جی. اب اس میں دیکھیں کہ عبداللہ ابن فضالہ ایک صحابی ہیں امام کے, تو وہ کہتے ہیں کہ ان احدہما, یعنی امام باقر یا امام صادق صلوات اللہ علیہ میں سے کسی ایک سے وہ روایت کرتے ہیں. قالا, کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا اذا بالغ الغلام 3 سنین یقال له 7 مرات, جب آپ کا بچہ 3 سال کا ہو جائے تو آپ نے اس کو کہنا ہے 7 مرتبہ کہ وہ کہے. اچھا آپ اسے کہیں کہ 7 مرتبہ یہ بولو. کیا بولو؟ قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آپ نے کہنا ہے بیٹا بولو لا الہ الا اللہ, وہ بولے گا لا الہ الا اللہ. دوبارہ آپ نے پھر وہ دوبارہ بولے گا. اسی طرح آپ نے 7 دفعہ اس کو کیا کرنا ہے, ریپیٹ کرنا ہے. وہ بچہ بول رہے, ٹھیک ہے, صرف امام نے کہا ہے کول, کہ اس بچے سے کہو کہ تم کہو کول ہے کول, ہاں, تو آپ نے کہنا ہے اور وہ بھی آگے سے اس کو ریپیٹ کرے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا 3 سال. 3 سال میں ثم یترکو, کب تک؟ حتی یتم لہ 3 سنین و 7 اشہر و 20 یوما. دیکھیں دقت اس میں,
توجہ کیجیے. اس میں اب اس میں کیا کرنا ہے, پھر اس کو چھوڑ دیں. سما یترکو, جی جی اس کو چھوڑ دینا. چھوڑ دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب یہ فدر مادر آزاد ہے, نہیں. یعنی اب اس سے زیادہ لا الہ الا اللہ سے زیادہ اب اس کو سبق آپ نے نہیں دینا, بس سبق یہی ہے. ہاں, سبق اس کا یہی ہے, لا الہ الا اللہ 7 مرتبہ اس کو ریپیٹ کر دینا. اب جب یہ بولے تو یہ لا الہ الا اللہ ہی بولے. جی, یعنی توحید کا درس آپ نے اسے دے دیا 3 سال کی عمر میں. ہاں, اور پھر اس کو کب تک, جب تک یہ حتی یتم لہو 3 سنین و 7 اشہر و 20 یوما. دقت دیکھ رہے ہیں, 3 سال 7 مہینے 3 سال 7 مہینے اور 20 دن. 20 دن کا ہو جائے, یعنی اتنا دقیق امام نے بتایا ہے. یہ دیکھیں تربیت اگر ان سے لیں گے تو پھر ایسے تربیت صحیح ہے, بالکل صحیح ہو گیا. یہ اس سے مراد بھی اسلامی مہینے. جی جی جی, کیونکہ بچے کی جو بلوغت ہے, اس میں ایک بات کہہ دوں کہ اسلامی سالوں کے حساب سے جی جی بالکل صحیح. بلوغت بس بچہ اب آپ کا ہو گیا 3 سال 7 مہینے 20 دن کا. اب اسے کیا سکھائیں, جب ہو جائے تو کیا کرنا ہے, ثم فیقال لہ, اسے کہو کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یعنی پیغمبر اب اس کو نبوت. اب اس کو نبوت کا آپ نے درس دے دیا. اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یعنی آپ دیکھیں اچھا کہ بچے کی تربیت جو ہے وہ اسلام رسول خدا کی بعثت کے بعد کیا کہا رسول خدا نے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. صرف لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ. اب بچے کو بھی 3 سال میں یہی سکھا دیا ہم نے, 3 سال 7 مہینے 20 دن پہ. اس کے بعد پھر اس میں بھی اس کے بعد نبوت کا درس دیا. نبوت کا درس. اب دیکھیے گا آگے, اب یہ بھی آپ نے 7 مرات, یہ بھی اس کو آپ نے 7 دفعہ کہا. اب اس کے 2 درس ہو گئے, ایک لا الہ الا اللہ ہو گیا, دوسرا محمد رسول اللہ ہو گیا. جی جی جی. اچھا, ویاترو کو, اس کو آپ چھوڑ دو. آپ یعنی اس سے چھوڑ دو سے مراد یہ نہیں ہے, بس یہ درس ہو گیا, یعنی یہ اس کا یہاں تک درس ہے, اس کے زیادہ کا, اس کے زیادہ ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے, جو امام نے بتا دیا یہیں تک رکھیں. حتی یتم لہ 4 سنین. اوہو, یعنی اب یہ 4 سال کا ہو گیا بچہ. یہاں تک کہ اب یہ 4 سال کا. اب کیا سکھائیں اسے, اب دیکھیں ثم یقال لہ 7 مرات, پھر اس کو 7 مرتبہ آپ نے کہنا ہے کیا, کل کہو صلی اللہ علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ, یعنی صلوات اب سکھا دیں اس کو. یعنی 4 سال کی عمر میں بچہ پہنچ جائے تو صلی اللہ علی محمد و آل محمد, یعنی اس کو صلوات آپ نے سکھا دینی ہے. یہ بھی 7 مرتبہ اسے کہنا ہے کہ 7 مرتبہ کہنا ہے. اب دیکھیں یہ جو تربیت ہو رہی ہے, آپ بچے سے کہہ رہے ہیں کہو صلی اللہ علی محمد و آل محمد, بچہ کہے گا صلی اللہ علی محمد. اب دیکھ رہے ہیں درس توحید بھی آپ نے دے دیا بچے کو, کیا بات ہے, درس نبوت بھی دیا, نبوت بھی دے دیا, درس ولایت بھی دیا. اور ابھی بچہ صرف 4 سال کا ہی ہوا ہے. جی, اور زیادہ آپ نے اس پہ کوشش بھی نہیں کی ہے, بلا وجہ کوشش بھی جو امام نے کہا اتنی کوشش کی ہے. اس کی زندگی میں اب توحید بھی آ گئی, نبوت بھی آ گئی, اور امامت بھی آ گئی, ولایت بھی آ گئی, ولایت بھی آ گئی. اب کیا کریں اس کے بعد, ثم یترکو حتی یتم لہ 5 سنین, پھر اس کو چھوڑ دو. اب یہ اس کا سبق اتنا تک ہو گیا, یہاں تک سبق. اب اس کے بعد جب یہ 5 سال کا ہو جائے تو پھر کیا کہنا ہے, ایہما یمینک و ایہما شمالک. اللہ اکبر, یعنی اس کو بتانا ہے آپ کا اپنا, اس کا رائٹ لیفٹ اس کو بتانا ہے. ہاں, دایاں کیا ہے بایاں کیا ہے, دایاں کیا ہے, رائٹ اور لیفٹ, اس کو بتائیں. اب دیکھیں اس میں بھی, اب یہ روایات ہیں, یہ واقعی نہیں سمندر ہے, نور ہے. جب انسان ان کی طرف توجہ کرتا ہے تو بندے کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ کس وادی میں. یہ رائٹ لیفٹ ہے, اس کا ایک تو ظاہر ہے, بیٹا سیدھا ہاتھ کیا ہے, الٹا ہاتھ کیا ہے. کہ روایت کا ظاہر یہ ہے کہ رائٹ اور لیفٹ, یعنی بچے کو بتائیں کہ رائٹ ہینڈ کس طرف ہے, لیفٹ ہینڈ کس طرف ہے, دایاں اور بایاں, سیدھا اور الٹا, اس کی اسے پہچان ہو جائے کہ واقعی نور ہے یہ. تو اس میں کئی چیزیں آپ نکال سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اب بچے نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھانا شروع کرنا ہے, کس ہاتھ سے مستحب ہے کھانا کھانا, آپ اسے کہنا ہے رائٹ ہینڈ سے, سیدھا ہاتھ سے کھانا. اسی کو پتہ ہے کہ رائٹ ہے. اچھا, یہ صرف یہاں تک بچپنے میں نہیں ہے, آپ آگے چلے جائیں اب دیکھیں قیامت تک. شاہ جی اب آپ یہاں پہ ذرا مجھے اجازت دیں, یعنی آپ دیکھیں, یعنی ہم بچے کو جو دل میں آتا ہے وہ سکھا دیتے ہیں, لیکن 7 سال تک ہمارے بچے کو جب ہم کہتے ہیں نا سیدھے ہاتھ سے کھائیں تو کہتے ہیں بابا سیدھا ہاتھ کون سا ہے, جو امام نے کہا وہ تو سکھایا نہیں ہے. یعنی الف اس کو نہیں سکھا رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو یہ تک کا درس ہم سکھا دیں. یہ امام کی, یعنی امام نے بتا دیا 4 سال کا, 5 سال کہاں یا 4 سال, یہ 4 سال, 5 سال کا بچہ ہے, اس کو لیفٹ اور رائٹ بتا دیں. اب کیا ہے کہ بھائی اگر اس سے واش روم میں جانا ہے, آپ نے کہنا بیٹا جو ہے وہ لیفٹ پاؤں سے آپ نے داخل ہونا ہے, الٹے پاؤں سے, اس کو پتہ ہے. مسجد میں جاتے ہیں, آپ نے کہا کہ سیدھے پاؤں سے داخل ہونا ہے, اسے پتہ ہے. کھانا کھاتے ہیں, آپ نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے, اسے پتہ ہے. اور پھر شاہ جی اس کو سید اس کو آگے بھی لے جا سکتے ہیں معرفت کے بارے میں. قرآن میں, ہاں قرآن میں کیا ہے, اصحاب الشمال اصحاب الیمین, اصحاب الیمین ہے کہ دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ. اب دیکھیں یہ قیامت, وہ بچہ پوچھے گا تو اس کو یہ بھی بتا دیں گے. اب یہ قیامت کے بارے میں, قیامت تک یہ چلے گا, اس کا چلے گا اس کا.
ہاں اس کو رائٹ ہینڈ کے یعنی صرف یہ اس کا ظاہری یہ رائٹ ہینڈ ہے یہ لیفٹ ہینڈ ہے یہ نہیں ہے، جی 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 بلکہ اس کے لیے وہ معرفت کے اور روحانی مراتب بھی اس کے بلند ہو رہے ہیں اسی ایک جملے سے. ہم نکالتے رہے اور اس کو خیر و شر کی بھی تعریف اسی سے آ جائے گی. اس کو بتا دیں کہ بھائی کچھ لوگوں کا جب ذکر آتا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ یہ رائٹسٹ ہیں، اور یہ کچھ لوگوں کا ذکر آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ لیفٹسٹ ہیں. جی جی یہ بھائی اہل بیت کا ذکر آتا ہے یہ رائٹیز ہیں، ان کے عدو کا ذکر آتا ہے ان کے دشمن کا ذکر آتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی یہ لیفٹیز ہیں ساتھ ہیں. صحیح ہے، یعنی یہ چپ ہی ہیں ساتھ. جی جی تو اس کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو جائے گا کہ بھائی رائٹ خیر ہے، لیفٹ جو ہے وہ شر ہے، کم سے اور یہ قیامت تک چلے گا. یہ صحیح ہے. بہترین ہو گیا. یہ 4 سال کا ہو گیا بچہ. اب اس کو پھر آہستہ آہستہ پھر جب آپ بتائیں گے نا کہ یہ کام دائیں ہاتھ سے کرنا مستحب ہے یہ کام بائیں ہاتھ سے کرنا مستحب جی ہے، جی جی تو یہ اس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اس کے بعد دیکھیں کہ امام فرما رہے ہیں فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سبحان اللہ. وَيُقَالُ لَهُ اسجد. اسجد. جب اس نے یہ جان لیا یہ سمجھ لیا لیفٹ اور رائٹ. اس بات کا اسے پتہ چل گیا یعنی لیفٹ رائٹ تک کا توحید نبوت ولایت لیفٹ رائٹ اس کو جب یہ پتہ چل گیا تو پھر اس کا آپ نے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اس کے چہرے کو موڑنا ہے آپ نے قبلے کی طرف اور اس سے کہنا ہے کہ سجدہ کرو. سبحان اللہ. اب وہ سجدہ. دیکھیں آپ ایک روایت میں آپ کو کتنی چیزیں امام آپ کو تربیت کے درس دے رہے ہیں کہ تربیت آپ نے کیسے کرنی ہے. سجدہ کرو عبودیت سکھا رہے ہیں عبودیت آ گئی. یعنی عبودیت میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے کہ سجدہ ہے. یہ عبودیت بھی سکھا رہے ہیں. اب اسے کہنا ہے کہ سجدہ کرو تو وہ اپنے حساب سے سجدہ کرے گا جو بھی اسے آتا ہوگا. اگر مثلا نہیں آتا ہے اس کو اب تک آپ کو دیکھا ہوگا جس طرح وہ سجدہ کر لے گا. ٹھیک تو سجدہ کریں. صرف آپ نے اس کو کہنا کیا ہے سجدہ ثم یترکو سمایت. پھر اس کو چھوڑ دینا ہے حتی یتم لہو 6 سنین 6 سنین 6 سال کا ہو گیا. جب تک یہ 6 سال کا نہیں ہو جائے اس کا درس اب یہ سجدے تک کا ہے. ٹھیک ہے. سجدہ ایسے آتا ہے. فَإِذَا تَمَّ لَهُ 6 سنین صلی. اب جب یہ 6 سال کا ہو جائے تو یہ نماز پڑھے. نماز پڑھے. کیسے نماز پڑھے؟ اب اس کے بعد دیکھیں آپ نے نماز سکھانی ہے یا نہیں سکھانی ہے یہ امام بتا رہے جی. ہیں وَعَلَّمَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ حَتَّى يُتِمَّ لَهُ 7 سنین. تو اس کو آپ نے سکھاتے رہنا ہے کیا رکوع اور سجدہ. رکوع سجدہ یہ اس کی یہاں تک نماز کہ ہے. یہ کب 7 سال کا ہو جائے. یہ اس کی نماز ہے. یہ اس کی نماز ہے. آپ نے سکھانا نماز میں سے کون سے اجزاء کو ہے ایک رکوع اور ایک سجدہ. اچھا میں نے اس میں نا تھوڑا سا سوچا ہے تو ایک چیز جو میرے بہت سارے اس میں پہلو ہو سکتے ہیں لیکن ایک چیز جو میرے ذہن میں آئی ہے رکوع اور سجدہ جو ہے نا وہ تواضع کی علامت ہے. خشوع و خضوع کا آخری درجہ ہے یہ. جی. تو آپ نے اس کو رکوع اور سجدہ سکھا رہے ہیں یعنی اس کو آپ تواضع بھی سکھا. نماز تو سیکھ ہی رہا ہے. جی جی. نماز کے 2 اجزاء تو سیکھ ہی لیے ہیں اس نے لیکن ساتھ میں تواضع بھی سیکھ رہا ہے. تکبر نہیں سیکھ رہا ہے یہ بچہ. اور شاید اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی نماز ایک کل ہے. کل اجزاء سے مرکب ہو کے بنتا ہے تو اس کے جو مشکل اجزاء ہیں وہ پہلے اس کو سکھا دیا جائے تاکہ کل کو سمجھ سکے. بالکل. تو ابھی اس کو رکوع و سجدہ سکھا دیا ہے. اس کی جو نماز ہے اس کو رکوع و سجدہ صحیح آ رہا ہے. اچھا وضو بھی نہیں سکھایا ابھی تک. وضو نہیں سکھایا. بغیر وضو کے نماز پڑھے گا یہ. آگے آپ دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد سکھا. فَإِذَا تَمَّ لَهُ 7 سنین قِيلَ لَهُ. جب یہ کتنے سال کا ہو جائے 7 سال مکمل ہو جائیں جب آپ اس کی 7ویں برتھ ڈے منا لیں جی 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 تو اس سے کہا جائے گا کیا اغسل وجہک وکفیک. ہاں اپنا چہرہ دھو. اپنا چہرہ دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو جیسے بھی چاہے دھو لے. جیسے بھی اس میں کیفیت بیان نہیں. اس میں کیفیت بیان نہیں. جی جی جی. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے سر کے اوپر جو ہے نا وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جانا کہ تو وضو کر. وضو صحیح سے کر. وضو ہی کر نہیں ضروری. اب جا کے یہ 7 سال میں بچہ چہرہ دھوئے ہاتھ دھوئے جیسے بھی چہرے پہ ہاتھ مارا ہاتھ دھوئے اور چہرہ دھوئے اور اب جو کہ کیا کہتے ہیں نماز پڑھے پھر. جی جی نہیں ابھی نہیں. اچھا. فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِيلَ لَهُ صَلِّ. اب اس کے کہیں نماز پڑھا. بس جب یہ ان دونوں کو دھوئے تو اس سے کہا جائے کیا صلی. اب نماز پڑھو. اب یہ وہ نماز ہے جو نماز ہے. ہاں اب اس کو کہا جائے کہ نماز پڑھو. ثم یترکو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی اب اس کی نماز تقریباً مکمل ہو رہی ہے. اب ابھی دیکھیں ہوگی ابھی. اس کو چھوڑ دیں حتی یتم لہ 9 جب تک یہ 9 سال کا نہ ہو. 9 سال کا ہو گیا. اب 9 سال کا اس کا درس آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کا سبق کیا ہے. اس کو نماز آتی ہے اور وضو بھی اس کو ٹوٹا پھوٹا آتا ہے یعنی چہرہ دھو لیتا ہے ہاتھ دھو لیتا ہے. اب 9 سال کا ہو گیا. اب کیا 9 سال کا. فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ اب دیکھیں اب آ رہا ہے کہ جب یہ 9 سال اس کے تمام ہو جائیں مکمل ہو جائیں علم الوضوء. اب اسے وضو سکھا دیں. اب اس کو وضو سکھانا ہے. اب اس کا وضو ناقص نہیں ہونا چاہیے. 9 سال کا اگر بچہ ہو گیا تو اس کو وضو کامل آنا چاہیے. کامل اس روایت کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے.
وَضَرَبَ عَلَيْهِ، ضرب علیہ اب اس کے اوپر آپ نے اس کو تعدیب بھی کرنی ہے. تعدیب. اب کیونکہ 9 سال کا ہو 9 گیا، سال ویسے کا ہو ہمارے گیا. دیکھیں بحث کے موضوع سے ہم خارج ہو جی گئے جی، ہیں. آپ 7 سال 7 سال سے تک کیونکہ نکل لیکن گئے. روایت مکمل لیکن کریں، روایت مکمل اگر کرنا زیادہ چاہتے نہیں ہے تو اس کو مکمل کریں. جی جی، بس ایک جملہ اور ہے. جی. تو اس کو آپ نے وضو سکھانا ہے اور سکھا اس دیا. کو تعدیب بھی کرنا 9 سال کے بچے کو وضو آنا چاہیے. اگر وضو نہیں کرتا ہاں تو اس کو تعدیب آپ نے کرنا ہوگا تعدیب کہ اب آپ اس کے سر پہ کھڑے ہوں گے کہ بیٹا وضو کر، وضو. میں دیکھ رہا ہوں. وَعَلَّمَ الصَّلَاةَ، اب آپ یہ 9 سال اب کا نماز ہو بھی مکمل پڑھے گا یہ. مکمل سکھانی ہے آپ نے. جی جی جی. علم، اب دیکھیں پہلے صرف یہ تھا، اس میں توجہ کی رکوع ضرورت ہے. سجدہ سکھایا تھا. اس نے پہلے میں کہا تھا کہ کل صرف اس سے کہنا ہے، جی جی جی. سکھانے کی بات نہیں تھی. یہاں پر اب آ کے سکھانے کی بات ہوگی. اب یہ اب نماز آپ نے پڑھو. سکھانا ہے اس اب کو. جو غلطیاں ہیں اس کی نماز اس میں کی آپ صحیح وہ بھی کریں صحیح گے. کرائیں گے، سجدے کے اندر جو غلطیاں ہیں، رکوع کے اندر جو رکوع میں، خامیاں ہیں. قیام میں، اور ساتھ ساتھ میں آپ نے اس کو بس الحمد بھی سکھانی ہے، اس کو باقی سورے بھی سکھانے ہیں، ذکر رکوع و سجود بھی. اب اس کو وَضَرَبَ عَلَيْهَا، اب اگر یہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس کو آپ نے تعدیب بھی کرنا ہے. اور تعدیب کس طرح کرنا ہے پھر وہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے بھی، کیونکہ اس جی کے جی. بھی آداب ہیں. کیونکہ 7 سال سے موضوع یہ خارج ہو رہا ہے. جی جب جی. اگلے 7 سال پہ بات کریں گے کہ کیونکہ اس میں تو تعدیب ہے. اب میں صرف یہ ایک آخر میں کیونکہ ابھی تک تو آپ سمجھ ہم نے اس کو شہنشاہ بنایا ہوا ہے، بادشاہ بنایا ہوا ہے. جی جی. لیکن اگلے 7 سال میں کیا کرنا ہے وہ اب پھر یہ آخری انشاءاللہ جو جملہ ہے نا، یہ والدین کے لیے بالخصوص ہے، اور شاید یہ پورے جو ہماری یہ گفتگو ہے اس کا ایک نچوڑ بھی کیا ہے بات ہے. کہ اس کے بدلے میں والدین کو کیا ملنے کیا والا ہے. ملے گا. فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، پس جب یہ وضو اور نماز کو سیکھ جائے، جی. آپ نے اس کو سکھا دیا ہے، غفر اللہ لوالدیہ، اللہ اکبر. والدین ماں اور باپ دونوں کو خدا بخش دے گا. خدا بخش دیتا. کیا بات ہے. یعنی یعنی صرف یہ وضو سکھا دی یہ اور وضو نماز سکھایا اور دی. نماز سکھا دیا. کیا بات ہے. مثلاً اب اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں کہ بچے نے بالکل لے لیں، بلکہ شروع سے لے کے جی. چلیں. آپ نے اس کو توحید اس حد تک سکھا دی، لا الہ الا اللہ جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین محمد وآل محمد. پھر آپ نے اس کو رکوع رکوع و سجدہ سکھایا، اس کو دایاں بایاں آہستہ سکھایا آہستہ دایاں بایاں سکھایا، اور اس حد تک لے کے چلے کہ اب 9 سال کی عمر میں اس کو وضو بھی آتی ہے، اور نماز بھی آتی ہے، اور اس پہ تعدیب بھی ہوتا ہے. یعنی اب یہ مسلسل پڑھے گا نماز. جی جی. اگر اس حالت میں بچوں کو آپ لے کے آئے ہیں تو غفر اللہ والدین، اب اس کو اب خدا ان کے والدین کو بخش دیتا ہے. تو شاید یہ تربیت اس میں کیا مشکل ہو رہی ہے ہمیں. ہم جو کہتے ہیں کہ تربیت بچوں کی بہت مشکل ہے، اس میں کہاں مشکل ہے. بالکل بھی مشکل نہیں ہے. آپ اگر اسی روایت پہ عمل کر رہے ہیں، اب آپ نے جب 9 سال تک اس طرح تربیت کیا نا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی آپ میں بھی حوصلہ پیدا ہوتا رہے گا، بچے کو بھی معلوم ہے کہ لیکن اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اس طرح تربیت نہیں کیا، شروع سے وہی موبائل دے دیا ہے یا کارٹون لگا کے دے دیے. ادھر ہی مجھے یاد آ گیا کہ یہ جو کارٹون کی ہم بات کر رہے تھے پچھلے سیشن میں، پچھلے سوال میں جو بات کیا، اس میں فرج میڈیا جو ہے وہ بھی فرج کڈز کے نام سے ان کا ایک اچھا چینل فرج ہے. کڈز کے نام سے میں نے کچھ ان کے کارٹونز دیکھے بھی ہیں اور بہترین ہے. یعنی ان کی تو آپ کوشش کارٹونز دیکھتے ہیں، خود دیکھتے ہیں یا خود اس لیے دیکھنے پڑتے ہیں کہ اگر یہ میں نے کارٹون بچوں کو دکھانے ہیں ہاں تو پہلے خود دیکھنے خود پڑے. دیکھ لوں. اچھا یہ خود تربیت کا پہلو ہے نا اس جی کے اندر. جی. یعنی پہلے میں دیکھوں کہ اس میں کیا ہے. ہاں، تو ویسے نہیں اس لیے دیکھیں، یہ فرج میڈیا والے جو ہیں کیونکہ یہ ملا کے محنت کریں، ان کی پیچھے پوری ایک ٹیم ہے. اصل میں سب سے جو بڑی آپ بات بات جو کر ہے رہے نا ہیں وہ تو یہ ہے بہرحال کہ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے، اس سے فلٹر ہو کے ایک چیز آتی ہے کہ کیا کنٹینٹ دینا ہے جی جی. اور کیا چیز اس کا ایک آؤٹ پٹ. مجھے صرف اسلامک تھمب نیل نہیں چاہیے ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ اس کو عنوان خالی اسلامی لگا دیا، اسلامک عنوان لگا دیا تو کیا میرا بچہ کہیں اپنے مذہب اصول جو ہیں ان سے دور تو نہیں ہو رہا ہے. جی جی جی. تو پھر یہ ان کی یہ کوشش ہے بہرحال الحمدللہ کہ خدا ان کو کامیاب بھی کرے انشاءاللہ. کہ اہل بیت سے جو تعلیمات لی ہیں، مثلا یہی روایت ہے، مثلا میں بھی خود بھی ان سے بھی چاہیں گے ہم کہ یہ بھی اسی روایت کو لے کے ایک کارٹون بنائیں اور اس میں یہ بچے کی تربیت کو اس طرح سے اجاگر کریں. تو یہ ان کا کیونکہ کام اہل بیت سے لیا گیا ہے، اس لیے مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میرا بچہ کہیں اور نہیں جا رہا ہے. لیکن زیادہ تو نہ دے کہ دن میں 3-4-5 گھنٹے وہ تو جتنا بہت ہی کم. ٹھیک ہے، یہ بات ابھی ہو گئی. اب میں آپ کی بھی خستگی کا خیال کرتے ہوئے، اپنی بھی خستگی کا خیال کرتے ہوئے تو اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں ناظرین، ہم نے جو بات کی نا، اس پورے کا خلاصہ اگر اس پوڈ کاسٹ کا خلاصہ کیا جائے سید کی اجازت سے، سلامت رہیں بسم اللہ، ہم نے بات یہ کی کہ جو شروع کے 7 سال ہیں بچے کے لیے وہ بہت مہم سال ہیں. 7 سال میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچے کو آہستہ آہستہ اس کی جو تربیت شروع کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو پہلے تو آزاد چھوڑ دیں، بچے کو کھیلنے دیں، بچوں کو اذیت نہ کریں، بچے کے پیچھے پیچھے نہ بھاگیں، اس کے کاموں میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس کے کھیل کود میں اس کے لیے سہارا بنیں، اس کے لیے کھیل کودنے کا سامان فراہم کریں.
جب ان 2 اصولوں کے اوپر آپ پابند ہو جائیں گے تو پھر تیسرے لیول پہ آتی ہے اس کی تربیت. تربیت میں جسمانی تربیت ہے جو آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ اس کو بتائیں گے، وہ آپ اس کے لیے انجام دیں گے کہ بھئی کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، سونا جاگنا، بیماری، ہر چیز میں اس کا خیال رکھیں گے. اور جو روحانی تربیت ہے اس کے لیے سید نے روایت بھی بتا دی کہ اتنی کر لیں اگر تو یہ بچے کے لیے کافی ہے کہ اسے توحید میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد و آل محمد. اسی طریقے سے نماز اور وضو، یہاں تک جب بچہ پہنچ جاتا ہے تو خداوند متعال 9 سال کی عمر تک اگر بچوں کو آپ نے یہ سکھا دیا تو خداوند متعال ان کے والدین کو بخش دیتا ہے. تو عزیزان آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہو کمنٹس میں ہمیں ضرور اطلاع دیں. اور فرج میڈیا کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا، ہم آئے اور اس بیان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو انشاءاللہ جو بھی آپ کے کمنٹس اور فیڈ بیک رہیں گے تو اس کے حساب سے ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلے جو 7 سال ہے، جو 7 سال کے بعد کی تربیت ہے، 14 سال تک یا 21 سال تک کی جو آئمہ نے فرمایا ہے، تو ان پہ بھی انشاءاللہ لوگوں کی خدمت میں بیان کیا جائے. تو انشاءاللہ جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.